اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد علیہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ فقہ عزاداری کے عنوان پر مختلف دروس منعقد ہو چکے ہیں. آج تھوڑا سا اس سے ہٹ کر ایک عنوان ہے. اگرچہ عنوان تو ایک مخصوص واقعے کے مطابق ہے، لیکن اس کے ضمن میں بہت سارے وہ مسائل جو کہ مصائب وغیرہ کے اندر واقعات پڑے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے حل ہو جائیں گے. اور جو ذاکرات ہیں یہاں پر وہ کون کون سے واقعات پڑھ سکتی ہیں، کون سے نہیں پڑھ سکتی ہیں، علماء اور مجتہدین کے فتاوی اس سلسلے میں کیا ہیں، کچھ اصول بیان کیے گئے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے. تو واقعہ جس پہ ہم گفتگو کریں گے، جس کے ضمن میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، جب اس کا جواب اور اس کی تفصیل بیان ہوگی تو اس کو آپ بہت ساری چیزوں کے اوپر اپلائی کر سکیں گے ان فتاوی کی روشنی میں جو ذکر ہوں گے. ایک واقعہ آپ نے سنا ہوگا، کربلا میں حضرت فضہ نے امام حسین علیہ السلام کے جسم اطہر کو بچانے کے لیے پامالی سے ایک شیر کو آواز دی تھی، اور پھر ایک شیر آیا تھا جیسے کہ روایت ابھی آگے چل کر پوری ذکر ہوگی. تو کیا اس واقعے کو مجالس اعضاء میں پڑھا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر وہاں پر جو بھی کربلا گئے ہیں تمام کاروان اس جگہ پہ بھی زیارت کے طور پر یہاں پر لے کر آتے ہیں لوگوں کو. قطع نظر اس کے کہ یہ واقعہ کتنا مستند ہے کتنا مستند نہیں ہے، اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھا جائے تو بہرحال یہ کہ وہاں آنے کے بعد لوگ باقاعدہ حضرت فضہ کو، امام حسین کو یاد کرتے ہیں، یہاں پر نوحے پڑھتے ہیں. تو کہ کوئی واقعہ تاریخی اعتبار سے خواہ اتنا ثابت نہ بھی ہو، تب بھی اگر وہاں جا کر ان امام کی یاد کی جائے تو اس کے اندر ویسے بھی کوئی حرج نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کچھ آج کل ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس طرح کی آوازیں جو ہیں وہ بلند ہوتی ہیں آج کل اصلاح عزاداری کے نام پر، کہ جس سے تقریباً ان کو ایسے پیمانوں کے اوپر واقعات کربلا کو پرکھا جانے لگا ہے کہ جن کی فقہ میں گنجائش نہیں ہے. یعنی علماء اور مراجع ان اصولوں کو یہاں پر لاگو نہیں کرتے ہیں کہ جو واجبات اور حرام کے روایت کو بیان کرنے کے اصول ہوتے ہیں. لیکن کچھ اس انداز سے چیزیں پیش کی جاتی ہیں کہ جیسے یہ غیر معتبر چیزیں ہیں اور یہاں پر جانا جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اور اس قسم کی روایتیں پیش کرنا بھی جائز نہیں ہے، اور یہ جاہل ذاکرین وغیرہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو وہ آپ کے سامنے کچھ ایسے اصول بیان ہوں گے تو لوگ بہرحال اس جگہ پر جاتے ہیں یاد کرتے ہیں، اور اس کو مقام شیر فضہ جو ہے اس جگہ کو کہا جاتا ہے. اور باقاعدہ وہاں پر اس کی یاد میں ایک شیر بھی لا کر کسی نے نصب کر دیا ہے. اور پہلے یہ جگہ اتنی زیادہ بنی ہوئی نہیں تھی، بس ایک خاص ایک اس طرح کا ایک مقام ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہاں پر بلڈنگ بن گئی ہے اور اس طرح کی چیزیں اس سے منسوب، یعنی ایک زیارت گاہ ٹائپ کی اس جگہ کو بنا دیا گیا ہے. اصولاً اگر اس کو دیکھیں اصول کافی کے اندر باقاعدہ ایک روایت ہے جس کے اندر پورا شیر فضہ کا یہ واقعہ بیان ہوا ہے. یہ کتاب اصول کافی ہے، اس کی پہلی جلد ہے. ادریس ابن عبداللہ العودی یہ کہتا ہے جو راوی ہے اس کا، اب اتنا وقت نہیں، تیز رفتاری سے جائیں گے، کہ لما قتل الحسین، جب امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے تو اراد القوم ان یوتئوہ الخیل، تو اس ظالم اور شقی فوج نے ان کے جسم اطہر کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کرنا چاہا. تو فقالت فضہ لزینب، تو جناب فضہ نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، یا سیدتی، اے میری آقا و مولا و سردار، سیدہ، ان سفینۃ کسر بہ فی البحر، جب ایک بار میری کشتی سمندر میں پھنس گئی تھی. اچھا، یہاں
ایک جملہ میں بیچ میں کہہ دوں کہ سفینہ، یہاں پر کچھ علماء نے سفینہ نام کا ایک پیغمبر کا غلام جو ہے وہ بھی ذکر کیا ہے. اس کا بھی شعر سے ریلیٹڈ ایک واقعہ اہل سنت کے علماء نے بھی شرح مشکات وغیرہ کے اندر نقل کیا کہ سفینہ نام کا رسول اللہ کا ایک غلام تھا، اور ایک دفعہ مصر وغیرہ جب جنگ ہو رہی تھی تو یہ وہاں پر کہیں کھو گیا تھا اور کسی جگہ گیا تھا، اور وہاں شیر سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی تھی. تو شیر کو اس نے کہا تھا کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں. شیر تو شیر خاموشی سے ایک جانب ہٹ گیا اور اس کو راستہ دے دیا اور اس کی جان بچ گئی تھی. تو ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور کچھ علماء کچھ صاحبان علم اسکالرز کا کہنا ہے کہ سفینہ جو ہے فضہ کے بیٹے کا نام تھا، حضرت فضہ کے بیٹے کا. لیکن اگر ہم ان کی طرف بھی نسبت دیں، مثلا خود حضرت فضہ کی کہ جب میں ایک بار کشتی میری سمندر میں پھنس گئی تھی، یا اس سفینہ غلام کی پھنس گئی تھی، یا سفینہ جو حضرت فضہ کے بیٹے کی پھنس گئی تھی، تو فخرجا الی جزیرۃ، تو ایک وہ جزیرے میں جانے کے لیے. فاذا ہوا باسد، تو وہاں ایک شیر سے ان کا سامنا ہوا. فقال یا ابا الحارث، تو میں نے اس شیر سے کہا اے ابا الحارث. اچھا، عربوں میں جانوروں کو بھی بعض اوقات کنیت سے پکارا جاتا ہے، ابا الحارث شیر کی کنیت کے طور پر. تو انا مولا رسول اللہ، میں رسول اللہ کا آزاد کردہ غلام ہوں. فہم بین یدیہ، یہ سن کر شیر نے اپنی زبان میں کچھ آواز نکالی. ہم یعنی جیسے اس بات میں جواب دے رہا ہوں. تو پھر فضہ نے کہا کہ یہاں بھی اس علاقے میں ایک شیر ہے، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو بتاؤں کہ آنے والا دن، یعنی کل جو 11 محرم ہے، یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، یعنی لاشوں کی پامالی. پھر روایت میں کہ فضہ شیر کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ یا ابا الحارث. اچھا، فضہ شیر کے پاس گئیں. بہت سے لوگوں نے اس پہ بھی اعتراض کیا ہے کہ وہاں اس علاقے میں شیر کا کیا کام وغیرہ. تو علماء نے اس پہ بھی جو رجحان ظاہر کیا ہے کہ فضہ شیر کے پاس طیب العرض کر کے گئیں. اگرچہ روایت میں تو نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے کہ فضہ خود شیر کے پاس گئیں، گویا جس طرح طیب العرض کی جاتی ہے. طیب العرض کہتے ہیں کہ یعنی ایک دم سے چشم زدن میں کسی دوسری جگہ پہنچ جانا. اور یہ بہت سارے علماء کے نزدیک بھی ثابت ہے. یعنی آیت اللہ بہجت کے متعلق ہی بات کہی جاتی ہے. ایک تو کچھ باتیں ویسے ہی مشہور ہیں آیت اللہ بہجت کے متعلق کہ ایک وقت میں ہی کسی دوسری جگہ پہ بھی دیکھے جاتے تھے. خود آقا ری شہری نے باقاعدہ جو کتاب لکھی ہے زمزم عرفان کے نام سے آیت اللہ بہجت پر، اس میں لکھا ہے کہ آیت اللہ بہجت خود طیب العرض کیا کرتے تھے. تو بہرحال کچھ چیزیں ہیں. اچھا، طیب العرض پہ آج گفتگو نہیں ہے، لیکن یہ بالکل عین ممکن ہے کہ خود شیر کو اپنے پاس نہیں بلایا بلکہ فضہ شیر کے پاس گئیں. فضہ شیر کے پاس گئیں اور جا کر کہا یا ابا الحارث، اے ابا الحارث. فرفع راسہ، شیر نے فضہ کی آواز سن کر سر کو اٹھایا. ثم قالت اتدری ما یریدون ان یعملوا غدا، کیا ابا الحارث کیا تم جانتے ہو کہ کل کے دن یہ لوگ امام حسین کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے ہیں؟ تو یریدون ان یوطئوا الخیل ظہرہ، یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کل ان کی لاش کو گھوڑوں کے سموں سے پامال کر دیں. دیکھیے اس پورا رسول کافی کی روایت چل رہی. قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسین، شیر اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کے جسم اطہر کے اوپر رکھ دیے. فاقبلت الخیل، جب گھوڑے وہاں پر آئے، فلما نظر الیہ، فلما نظروا الیہ، ان کی نگاہ شیر پر پڑی. قال لهم عمر بن سعد لعنت اللہ، تو عمر بن سعد لعنت اللہ نے کہا فتنۃ لا تثیروها، یہ ایک فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا. لا تثیروها انصرفوا فانصرفوا، واپس چلو لوٹ جاؤ. اور وہ لوگ پھر واپس چلے گئے. یعنی شیر نے اس طرح سے لاش کی پامالی سے امام حسین کی بچا لیا. اچھا اب دیکھیے، ابھی اس پہ بہت ساری جو علماء نے بھی اعتراضات کیے ہیں، پھر اس کے جوابات بھی دیے گئے ہیں. ایک پوری سامنے آپ کی روایت آ گئی کہ اس طرح سے باقاعدہ حضرت فضہ نے ایک شیر کو آواز دے کر بلایا. اصول کافی میں محمد ابن یعقوب کلینی نے پہلی جلد میں اس روایت کو لکھا ہے. اچھا، ایران اور عراق میں باقاعدہ اس کی شبیہ بھی بنائی جاتی ہے. اب اس پہ بھی اس کی جائز ہے ناجائز ہے، اس کے بھی فتوے اور باتیں آئیں گی.
واقعہ ہے یہ مجالس میں بھی بعض اوقات پڑھا جاتا ہے. اچھا دیکھیے بعض نوجوان آج کل جیسے کہ ہو گیا ہے نا کہ انہوں نے مثلا کسی جگہ پڑھ لیا, کسی پوسٹ میں پڑھ لیا, کسی جگہ پڑھ لیا کہ مثلا واقعہ جو ہے وہ فلاں جو چیز معتبر نہیں ہے یا یہ ضعیف راوی ہیں اس کے, تو بہت سے نوجوان آج کل مجالس کے درمیان اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور مجلس اعضاء کو ذرا خراب کرتے ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں مت پڑھو, اترو. یہ دفعہ پہلے بھی آپ سے میں نے عرض کیا تھا, اور باقاعدہ ان کو غالی کہا جانے لگتا ہے, فتنہ و فساد برپا ہونے لگتا ہے. امام خمینی نے باقاعدہ اس طریقہ کار کے اوپر کافی اعتراض کیا ہے, اور باقاعدہ 1358 ہجری شمسی میں خطاب کرتے ہوئے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ ہمارے نوجوان جب مجلس اعضاء میں جاتے ہیں اور واعظ و مقرر اور ذاکر جب کوئی روایت پڑھتا ہے تو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ روایت غلط ہے. یہ نہ سمجھیں کہ ایسا کر کے وہ دین کی کوئی خدمت کر رہے ہیں, بلکہ کہنا ہی قطعاً غلط ہے. ایسا کہنا بھی مجلس اعضاء کے خلاف حملوں میں سے ایک حملہ ہے, اور ایسا کرنے سے یہ سعادت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. یعنی اس طرح سے دیکھیے, اب معلوم ہے مجھے بھی کہ اور آپ کے بھی علم ہے کہ بہت سارے ذاکرین بہت سی بے سروپا باتیں بھی پیش کر رہے ہیں, لاپرواہی کے ساتھ بھی ذکر کر رہے ہیں, فرضی اور جھوٹی باتیں بھی بیان کر رہے ہیں. لیکن کیا عموماً اس طرح سے ہو رہا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات جیسے کہ ابھی اس واقعے کے ضمن میں آپ بہت ساری بحثوں کو سنیں گی, تو ہو سکتا ہے کسی نے کہیں کوئی پڑھ لیا ہو یہ بات کہ مثلا فلاں اس کا راوی جو ہے وہ مجہول ہے. اب اس نے کہا جب مجہول ہے تو اس کا مطلب روایت جھوٹی ہے, تو یہ ذاکر غلط بیان کر رہا ہے. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا اور یہ جھوٹا واقعہ ہے, اور وہ کہے گا کہ دیکھیں ذاکرات اور یہ جو ذاکر ہیں اس قسم کی چیزیں بیان کر رہے ہیں. تو دیکھیے عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مجلس اعضاء کو پڑھنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے وہ عموماً تیاری سے آتا ہے, اور اگر خوف خدا رکھنے والا ہے تو اس کے پاس حوالہ بھی یقیناً موجود ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کسی بھی تقریر کا کوئی کلپ نکالا, آج کل سوشل میڈیا پہ یہ والا کھیل بہت شروع کیا ہوا ہے نوجوانوں نے, سوشل میڈیا پہ کلپ نکالا, کوئی عالم تقریر کر رہا ہے, کوئی واقعہ بیان کر رہا ہے, اس کے بعد انہوں نے نیچے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں, یہ لیجئے یہ فلاں چیز. مثلا ایک مولانا نے اس کا ذکر کیا کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی ایک شخص مر گیا تھا, آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے ان کے لیے مثلا دعا کی اور وہ زندہ ہو گیا. تو اللہ سے دعا کرنے کے نتیجے میں کوئی زندہ ہو جانا, کوئی عارف کامل دعا کرے, اللہ سے دعا کرے اور وہ زندہ ہو جائے تو لیکن اس کا بھی مذاق اڑایا گیا. بہت سے اس طرح کے وہ نیپالی واقعات کے ضمن میں یعنی ان کی اس بیس پہ علماء کا بھی مذاق اڑایا جانے لگا. تو یہ غلط ایک چیز ہوتی ہے. تو عام طور پر جو ذاکر ہوتے ہیں یا ذاکرہ ہوتی ہیں عموماً ذرا بھی خوف خدا کوئی رکھنے والا ہے تو وہ پڑھ کر آتا ہے, اس کے پاس کوئی نہ کوئی حوالہ موجود ہوتا ہے, 90-95% اس کا امکان ہوتا ہے. تو مجلس اعضاء کے ختم ہونے کے بعد اس سے حوالہ پوچھ لیں, 2-4 دفعہ حوالہ پوچھیں گے تو مزید تیاری سے کوئی شخص آئے گا اور بے سروپا باتیں کوئی نہیں پڑھے گا. لیکن درمیان میں کھڑے ہو کر کہنا یا شور ہنگامہ مچانا وہاں پر, یا اس طرح کے اعتراضات کو بلند کرنا کہ فتنہ و فساد کی آگ پھیلے, تو اس سے بالکل احتراز کرنا چاہیے. عموماً میں نے 95, 98, 99% دیکھا ہے کہ جو عموماً معترض ہوتا ہے وہ غلطی پر ہوتا ہے. وہ چیز پائی جا رہی ہوتی ہے, وہ الفاظ میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے اور کسی بات میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا. چند ایک موقع ایسے ہیں کہ جہاں بے سروپا باتیں بھی ہوتی ہیں, غیر ذمہ دارانہ بھی ہوتی ہیں, لیکن وہ بہت کم ہے. تو اس طرح سے مذاق اڑانا, تو اس روایت کے مطابق بھی یہ بات کہی گئی کہ جناب یہ روایت جھوٹی ہے اور علم رجال کے علماء کے نزدیک ثابت نہیں ہے. تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس روایت کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں حرام پہلو ایک لحاظ سے یوں بھی نہیں ہے, اس میں کسی معصوم سے نسبت نہیں. اگر آپ دیکھیں یہ 8 نمبر کی جو حدیث ہے کہ مثلا ابو قریب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ابو سعید اور ابو سعید جو ہیں, یعنی پھر ہوتے ہوتے روایت عبداللہ ابن ادریس اور پھر انہوں نے اپنے والد ادریس ابن عبداللہ الاودی سے نقل کی. اچھا اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس میں بھی دیکھیے کہ کسی امام نے نہیں کہا ہے, بلکہ یہ ایک روایت ایک حکایت کے طور پر ہے, ایک واقعے کے طور پر ہے جسے ایک راوی نقل کر رہا ہے. اچھا اب سب سے پہلی بات اس کے اندر ایک اور نقل کر دی جائے تاکہ اس واقعے کے ضمن, یہ تو ہم واقعہ بیان کریں گے لیکن اس کے ضمن میں بہت سی اور باتیں بھی حل ہو جانی چاہیے. واقعات کربلا میں کیا علم رجال کی بحثوں کی اتنی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ رجال کے تحت ہر روایت جو واقع کربلا کی موجود ہے اس میں ایک ایک راوی متصل سند کے ساتھ جو کہ عادل بھی ہو, شیعہ بھی ہو, وہ
ساری کربلا کی جو واقعات ہیں وہ نقل کرے. تو دیکھیے واقعات کربلا کو معتبر اور عادل شیعہ راویوں سے متصل سندوں کے ساتھ کسی جگہ پر اس انداز سے پیش نہیں کیا گیا. یہ ممکن بھی نہیں تھا. اتنا خوف کا عالم تھا وہاں, اتنی قتل و غارت گری تھی کہ کوئی شخص اس طرح سے کہ وہاں پر عادل شیعہ راوی وہاں پر موجود ہوں اور وہ سارے جو واقعات ہیں ان کو قلم بند کر رہے ہوں اور ایک کے بعد ایک دوسرے شیعہ عادل شخص کو منتقل کرتے جائیں یہاں تک کہ کتابوں میں آ جائیں. یہ ممکن نہیں تھا اس وقت. تو بہرحال اسی بنا پر علماء نے کہا ہے کہ اگر حوالے سے کسی کتاب کے اندر یہ چیز موجود ہے, کسی کتاب کے اندر موجود ہے, تو اس روایت کو پڑھنا بھی جائز ہے. واقعات کربلا کے ضمن میں فتوے بھی آگے چل کر آئیں گے, چاہے وہ رجالی بحثوں سے وہ واقعہ اتنا ثابت نہ بھی ہو. اچھا, خود اس روایت سے متعلق علماء نے کیا فتوے دیے ہیں, آیت اللہ سیستانی نے کیا فتویٰ دیا ہے, وہ بھی ابھی آگے چل کر آئے گا. تو اس طرح کی غیر ضروری رجالی بحثوں میں لوگوں کو ڈال کر سینکڑوں واقعات کربلا کو مشکوک قرار دے دینا اور ان واقعات سے ریلیٹڈ جو مقدس مقامات پر زیارتیں ہیں ان کو بھی مشکوک قرار دے کر رد کرنا, یہ بہت منفی رویہ ہے. ہاں, کوئی پی ایچ ڈی کا کوئی تھیسس مکمل کر رہا ہو کوئی, اور یا جناب کوئی درس خارج ہو رہا ہو, یا کسی ضمن میں کسی واقعے پر کوئی کتاب لکھی جا رہی ہو باقاعدہ اس میں ایک ایک پہلو پر مختلف انداز سے بحث ہو, تو وہاں کا موضوع صحیح. لیکن عام عوام کے سامنے اس طرح کی چیزوں کو لے کر آنا یا ان کو مشکوک بنانا یا ان کو جھوٹا ثابت کرنا, اس ضمن میں پھر ان کا تقریباً تمام کے اوپر سے اعتماد اٹھ جائے گا. ہو سکتا ہے یہ واقعہ جو بیان کیا جا رہا ہے اس میں لوگ بہت رو رہے ہیں, یہ بھی ثابت نہ ہو سکتا ہے یہ بھی ثابت نہ ہو. تو یہ ایک لحاظ سے عزاداری کے اوپر ایک حملہ ہے. ورنہ علماء اور مراجع آپ سے زیادہ سمجھدار ہیں ان افراد سے کہ جو ان چیزوں کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. جب انہوں نے ان کو بیان کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے تو کسی بھی مقلد لیول کے چھوٹے موٹے آدمی کو اس قسم کی اجازت نہیں ہے کس طرح کی مشکوک بات کر کے اور ان واقعات کو مشکوک بنائے. اچھا, اب دیکھیے اس کے اندر جیسے کہا کہ میں نے کہ اس میں باقاعدہ شبہ سازی کی جاتی. اکثر لوگ اب یہ کہنے لگیں گے مصائب سن کر اب میں نے بہت سارے افراد سے سنا ہے کہ مصائب سن کر اب ہمیں نہ ویسا رونا نہیں آتا کہ ہمارا دل سخت ہو گیا ہے. تو اندر بعض اوقات یہ بھی بات ہوتی کہ یہ ان کے دماغ میں شکوک و شبہات جو ڈال دیے گئے, شبہ سازی کی گئی, شاید یہ بھی واقعہ جھوٹا ہو, شاید یہ بھی واقعہ ضعیف ہو. ایک فتنہ پھیل رہا ہے. نوجوان بچے جو ہیں علم رجال کی کتابیں اٹھائے پھر رہے ہیں. جیسے کوئی عام مسافر ہو وہ پائلٹ بننے کی فکر میں ہو جائے, یا گھر بیٹھے کوئی ڈاکٹری کی کتاب پڑھ کر ڈاکٹر جو ہے وہ بننے لگے, یا جہاز اڑانے کی فکر میں ہو جائے. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی علم رجال کی کتابیں گھر میں اٹھا کر خود ہی اس نے گھر میں پڑھی, کسی راوی کو دیکھا اور پھر فوراً فیصلہ دے دیا کہ یہ روایت تو جھوٹی ہے, کہ فلاں راوی ہے اور علم رجال کی اس کتاب کے اندر اس راوی کو جو کہا ہے کہ مثلا مجہول ہے یہ. تو جبکہ تمام علماء نے اس میں کہا ہے کہ اگر اس واقعے کے اندر امام کی توہین نہ ہو, یہ دو اصول آپ یاد رکھ لیں, امام کی توہین اس واقعے کے اندر نہیں ہونی چاہیے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا احتمال اور امکان موجود ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ مثلا کس کو یہ روایت آپ کو مل گئی بالفرض کہ امام حسین کربلا میں نہیں شہید ہوئے تھے, مثلا بغداد میں شہید ہوئے تھے, آپ کہیں ہے تو روایت نہیں, یہ والی بات وجہ اس کی ہے کہ یہ بیان نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کا یعنی امکان ہی موجود نہیں, تو اس وجہ سے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. یا کوئی ایسی چیز جس میں توہین کا پہلو ہو, جیسے کہ اسی روایت کے ضمن میں کچھ ایک اور روایت پیش کی جاتی جس میں ایک توہین کا پہلو, اس کو علماء نے منع کیا بیان کرنے سے, وہ بھی آگے چل کر آئے گی بات. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ہم جتنے بھی فضائل کی باتیں دیکھیں, یہاں پر ایک معجزہ ہے, ایک فضیلت ہے. حضرت فضہ نے شیر کو بلوایا, تو بعض اوقات اس کو کہا جاتا ہے جناب یہ تو غلو ہو رہا ہے. تو دیکھیے بعض اوقات ہمیں خود معصومین کے, بہت سارے لوگ آج کل فضائل معصومین کے اوپر بحثیں کر رہے ہیں, ہماری عقل یا ایمان کی ظرفیت کم ہونے کی وجہ سے فضائل غلو محسوس ہوتے ہیں. یعنی ہمارا یا تو ایمان کم ہے یا ہماری عقل کی ظرفیت کم ہے, تو ہمیں فضیلتیں بھی, جیسے کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں جس زمانے میں پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوی نبوت کیا تھا,
اور اپنی نبوت کو پیش کیا تھا تو کافر ان کا انکار کیوں کرتے تھے؟ اس وجہ سے کہ وہ اتنا گندا معاشرہ تھا کہ کسی شخص کا اتنا بافضیلت ہونا ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اس وجہ سے بھی انکار کرتے تھے. یعنی کوئی شخص اتنا پاکیزہ کیسے ہو سکتا ہے، اس جیسے ماحول کے اندر انکار کرتے تھے ان کا. تو اسی طرح سے ہمارے دماغ میں اگر کسی کی کوئی ائمہ معصومین کو معاذ اللہ تقریباً اپنے جیسا 19-20 سمجھتا ہے تو اس کی دماغ میں فضیلتیں نہیں آتی، وہ ہر فضیلت کی روایت کو غلو قرار دے دیتا ہے. آج کل ایک فیشن چل پڑا ہے، اگر آپ سوشل میڈیا اور اس کے اوپر دیکھیں آج کل یہ روایت بھی غلو، یہ غلو، بس غلو غلو غالی غلو. کچھ تو واقعتاً ہیں ان کی وجہ سے ان کی آڑ میں اب ہر فضیلت کو غلو قرار دیا جانے لگا، وہ اس وجہ سے کہ آپ کی عقل اور ایمان کی ظرفیت کم ہے تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ہے. دیکھیں عقلوں کے اندر کب آتا ہے سمجھ میں، یعنی معجزات عقلوں میں کب آنے والے، کب کسی کی کوئی عقل سے بات ثابت کر سکتا ہے کہ ایک انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا نا. تو اسی طرح سے کتنے جو روایت میں آتا ہے کہ قالین کے شیر کا زندہ ہو جانا، یہ کس عقل میں آتا ہے؟ تو یہ تو معجزات ہیں، کرامات ہیں، حقیقتاً اس میں عقل میں نہیں آتے اور عقلانی ظرفیت کم ہوتی. اسی وجہ سے ہر مقصر فطرت کو معجزات غلو محسوس ہوتے ہیں اور ہر غالی اور صحیح العقیدہ شخص جو ہے وہ لوگوں کے نزدیک جو ہے وہ مقصر بن جاتا ہے. لوگوں نے غالی اور مقصر کی مہریں بنا کے لگائی ہیں، جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، مہر رکھی ہوئی ہے، یہ غالی ہے، اس کو غالی کی مہر لگا دی، یہ مقصر ہے، اپنے مطابق نہیں نظریہ اس کا نظر آیا یہ مقصر ہے. تو سب ہر شخص نے اپنے ہاتھ میں اس طرح کی مہریں پکڑی ہوئی. جبکہ دیکھیے جو معجزات ہیں یہ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا معجزات کے اندر کہ شاید قانون فطرت ٹوٹ جاتے ہیں. علامہ شیخ محسن نجفی ماشاءاللہ کتنے متقی پرہیزگار اور پاکستان کے سینئر اور بڑے ترین علماء کے اندر شامل ہیں اسلام آباد میں، باقاعدہ ان کے ٹی وی کے اوپر آتے بھی ہیں، ہادی ٹی وی وغیرہ پہ ان کے آپ درس وغیرہ سنا کریں قرآن کے. تو وہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ جتنا جس کا اختیار ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کے لیے وہ چیز ممکن ہوتی. علت و معلول کی ایک دفعہ انہوں نے بحث اس کے اندر کی تھی، اس کو میں اپنے الفاظ میں مثلا کہہ دیتا ہوں کہ وہ یعنی اس کا لب لباب یہ تھا کہ مثلا ایک عام آدمی کے لیے جہاز اڑانا ایک ناممکن اور معجزے کی طرح کی چیز ہے، ایک آدمی کیسے اڑائے گا، لیکن ایک ماہر پائلٹ کے لیے وہ بالکل عین ممکن ہے، اس کے لیے معجزہ نہیں. یعنی جس کی جتنی صلاحیت ہے اتنی بظاہر ایک ناممکن چیز کو کرنے کی اس میں صلاحیت ہے. یا مثلا دماغ کا اگر آپریشن کرنا ہے مثلا تو آئنسٹائن جیسا شخص بھی اگر ہے جو اتنا قابل ترین سائنسدان تھا، اس کو بھی کہا جائے کہ ٹھیک ہے تم سائنس فزکس اور اس کے بڑے ماہر تھے، تم ایسا کرو کہ ذرا دماغ کا آپریشن تو کر کے بتاؤ، اس کے لیے دماغ کا آپریشن کرنا ایک معجزے سے کم نہیں، ناممکن چیز ہے، لیکن وہی ایک ماہر سرجن کے لیے بالکل ممکن اور آسان ہے. تو اصلاً ہمارے چھوٹے سے دماغ، چھوٹی سی سمجھدانی ہماری، اس میں ائمہ کے اختیار اور فضیلتیں سمجھ میں نہیں آتی، اس کی وجہ سے اس کے انکار کا ایک فیشن چل پڑا ہے. یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ائمہ کے پاس یعنی جو اختیارات ہیں باقاعدہ اگر آپ دیکھیں امام خمینی نے لکھا امام زمانہ کا کائنات پر تصرف. امام خمینی اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں فرماتے ہیں، شب قدر کے ضمن فرماتے ہیں کہ یہ شب قدر ولی کامل کی مکمل توجہ کی رات ہے، یہ اس کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے. یہ ظہور ہر زمانے کے امام اور ہر زمانے کے قطب جو اس دور میں ہمارے مولا و امام و ہادی حضرت حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام کے لیے بس وہ اس عالم طبیعت کی جس اکائی کی بھی حرکت کو کم کرنا چاہیں کم کر دیں، جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کرنا چاہیں تیز کر دیں، وہ جس کا رزق چاہیں زیادہ کر دیں، جس کا رزق چاہیں کم کر دیں. یہ اللہ کے ارادہ ازلیہ کا پرتو اور قوانین الہی کے تابع ہے. در حقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادہ غیبی کا نتیجہ اور اس کے تابع. یعنی ائمہ جو ہے اللہ کی طرف سے ان کے پاس اتنی صلاحیت ہے، ان کو ایک مقام عطا ہوا ہے کہ جس کے تحت وہ کائنات کے امور میں تصرف کر سکتے ہیں، جس کو ولایت تکوینی کہا جاتا ہے. تقریباً آج سارے مراجع ولایت تکوینی کے قائل ہیں. تو ان کے پاس جتنا زیادہ اختیار ہے اسی کے مطابق ان کے پاس کرنے کی صلاحیت موجود ہے. اس میں بعض اوقات فزکس کے قوانین توڑے بھی نہیں جاتے، لیکن وہی چیز ایک عام آدمی کے لیے ناممکن بن جاتی. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ حسن زادہ عاملی کا بھی اگر آپ نظریہ دیکھیں، دو ایک باتیں بیچ میں آ رہی ہیں
فرماتے ہیں کہ ائمہ معصومین خداوند عالم کی اجازت سے اس کائنات کے ذرے ذرے میں تصرف کر سکتے ہیں اور تمام ارضی و سماوی طاقتیں ان کے اختیار میں ہوتی ہیں. اور اسی طریقے سے آیت اللہ عراقی بھی کہتے تھے. آیت اللہ عراقی وہ فرماتے تھے کہ معصومین کی ولایت تکوینی سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے انہیں اپنی قدرت کاملہ کا مظہر بنایا اور تمام امور کا قبض و بسط ان کے ہاتھ میں اس طرح دیا ہے کہ تمام اشیاء پر انہیں قدرت عطا کر دیا اور کائنات کی ہر چیز پر انہیں تصرف عطا کر دیا. اور یفعلون ما یشاؤون و یحکمون ما یریدون، آپ جو چاہتے ہیں انجام دیتے ہیں اور جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دیتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے کہ جو معجزات کا انکار اگر اس لحاظ سے اگر کوئی کرتا ہے کہ ہمیں غیر عقلی لگتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، آج کل ایک بہت بڑا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم ان معجزات کو اور فضائل کی روایتوں کو جھوٹا، ضعیف یا یہ ثابت کرنا. ابھی آگے چل کر اس پہ مزید بھی گفتگو آئے گی. تو اس روایت کے خلاف بھی جو شعر فضہ والی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہرحال ایک معجزہ پایا جا رہا ہے، اس میں فضہ کے کچھ اس طرح کے اختیارات ہو رہے ہیں، تو فوری طور پر اور کسی اس کے اوپر اعتراض نہیں، لیکن اس روایت کو فوری طور پر پیش کیا جاتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو جھوٹا اور غلط ثابت کیا جائے. دیکھیے اب اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ معجزات کی جو روایات ہیں، ابھی تو میں ائمہ معصومین کے معجزات کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں کہ فضائل و معجزات کی روایات میں راوی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ راوی مجہول ہوتے ہیں، یعنی ان کا تذکرہ جو روایت بیان کر رہا ہے تاریخ میں اس کے حالات نہیں ہیں. مجہول کہتے ہیں تاریخ میں اس کے حالات نہ ہوں. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار میں نے آیت اللہ محمد علی گرامی کا ایک نظریہ بیان کیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ معجزات اور جو فضائل معصومین کی روایت ہے اس میں زیادہ تر راویوں کے حالات کیوں نہیں ملتے. کہہ رہے ہیں اس وجہ سے کہ جو ائمہ کے ان مقامات کی روایات کو بیان کرتے تھے، فضائل کی روایات بیان کرتے تھے، ان کے معجزات بیان کرتے تھے، یہ لوگوں میں چھپ کر رہتے تھے. یہ اگر کھلم کھلا عام لوگوں کی طرح سے، عام راویوں کی طرح سے جو عام طور پر حلال حرام کے مسائل وغیرہ بیان کرتے تھے، حکومتوں کی توجہ ان پر نہیں ہوتی تھی. ایسے افراد چھپ کر رہتے تھے، اس وجہ سے ان کے حالات زیادہ آئے نہیں ہیں تاریخ میں. تو آپ وہ ہمارا ایک لحاظ سے قصور ہے، زمانے تقیہ جو پایا جاتا تھا اس کا ایک قصور ہے کہ یہ راوی مجہول ہیں، یعنی کچھ راوی ایسے ہیں جن کے حالات زیادہ پتہ نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ ان کو اپنی جانوں کا خطرہ ہوتا تھا. تو اس وجہ سے آپ ان تمام فضائل اور معجزات کی روایات کو رد کر دیں گے کہ راوی کے حالات ہمیں صحیح طور پر پتہ نہیں، جبکہ ائمہ کی تمام فضیلتیں ایک لحاظ سے ثابت ہیں. تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو ثابت نہیں ہو رہی ہوتی، فضیلت ہی ثابت ہو رہی ہوتی ہے. تو اگر راوی مجہول بھی ہے، اس کے راوی کے حالات زیادہ نہیں بھی میں آپ کو مل رہے ہیں، تب بھی اس روایت کو قبول کیا جاتا ہے، اس کو بیان بھی کر سکتے ہیں. فتاوی بھی آگے چل کر آنے والی. تو یہ افراد اس طرح سے چھپ کر رہتے تھے. تو اس روایت میں بھی کہا جاتا ہے کہ راوی ضعیف ہے، اس کے ایک آدھ راوی مجہول ہیں، اس لحاظ سے یہ روایت ضعیف ہے. تو دیکھیے روایت کا ضعیف ہونا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا. اس کانسیپٹ کو بار بار دماغ کے اندر ڈالنا چاہیے کہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں میں کہ وہ ان کے دماغ میں کس طرح سے اس میں شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ راوی ضعیف ہے لہذا بس یہ روایت جھوٹی ہے. روایت کا ضعیف ہونا جھوٹا ہونا نہیں ہوتا. بعض اوقات راویوں کے تذکرہ ہمیں نہیں ملا ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ جھوٹا ہے. مثلا کوئی آپ سے کہے کہ بھائی میرے فلاں نانا نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، آپ کے نزدیک زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ نانا کا آپ کو پتہ نہیں بھائی ان کے نانا جو ہیں وہ کون تھے، کیا تھے، مجہول ہیں. لیکن آپ اس بنا پہ کہنے لگیں نہیں یہ واقعہ جھوٹا ہے کیونکہ ان کے نانا کے حالات مجھے پتہ نہیں. تو بالکل اسی طرح کی اس میں بات ہے. تو جبکہ نہ اس میں واجبات اور حرام کی کوئی بات ہو اور نہ اس کے اندر عقائد کا کوئی مسئلہ ہو، تو اس لحاظ سے اس روایت اگر وہ ضعیف بھی پائی جاتی ہے تو اس کو ماننے میں کوئی قباحت نہیں ہے. بے شمار ضعیف روایتیں ایسی ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہیں، اور کیونکہ اس زمانے میں راویوں کا متصل سند کے ساتھ اس کو ذکر کرنا ممکن نہیں تھا. اچھا اس میں بھی دیکھیں اگر آپ یہ کہ اس کے اندر جو راوی ہے ادریس ابن عبداللہ الاودی الکوفی، اچھا یہ اس کے متعلق آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے معجم الرجال میں جلد نمبر 11 میں کہ یہ اصحاب امام صادق میں سے تھا، اور شیخ توسی نے اپنے رجال میں اس کو اصحاب امام صادق میں شمار کیا. البتہ یہ ہے کہ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ مَذْكُورٍ فِي سَائِرِ الْكُتُبِ الرِّجَالِيَّةِ، البتہ یہ جو ہے اس کا ذکر ساری کتب رجال کے اندر نہیں اس راوی کا. البتہ رجال شیخ توسی کے اندر اس راوی کو امام صادق کا راوی جو ہے وہ شمار کیا گیا.
تو تمام کتب رجالیہ میں تذکرہ نہیں ہے، تو اب ضروری نہیں کہ کوئی راوی تمام کتب رجال کے اندر ہو. تو بہرحال امام جعفر صادق کے اصحاب میں شیخ طوسی نے اس کو شمار کیا ہے. اچھا، اب لہذا اگر روایت ضعیف بھی ہو تو بھی علماء کا جملہ ہے کہ یہ تمام علماء کا نظریہ ہے، ضعیف بودن لزومن بمعنی جعلی بودن نیست. ضعیف ہونا اس بات کا لازمہ نہیں ہے کہ اس روایت کو جعلی سمجھا جائے، جھوٹا اور بناوٹی سمجھا جائے. ضعیف ہونا بالکل الگ چیز ہے کہ اس راوی کے حالات پتہ نہیں ہے، کوئی ایک آدھ راوی بیچ میں سے مسنگ ہو گیا ہے، جبکہ روایت نہ واجبات و حرام کی ہو نہ عقائد کی ہو، کہ عقیدہ کوئی بنا رہے ہوں ہم کسی مجہول راوی پہ، نہیں تو ہم اس کو روایت کو نہیں لیں گے، یا واجبات اور کسی چیز کو واجب قرار دے رہے ہوں یا حرام قرار دے رہے ہوں اور وہ روایت ضعیف ہو تو یہ بھی نہیں چلے گا. لیکن عام واقعات کربلا کے اندر ضعیف روایت چل جاتی ہے، اس کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور آگے چل کر اس کی تفصیل بھی بیان ہوگی. تو یہ ہمارا قصور ہے کہ ہمارے پاس اس راوی کے حالات نہیں آ پائے ہیں. اچھا، بعض مراجع، اب دیکھیں، اب میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کے سامنے. بہت سی چیزیں میں تیز رفتاری سے گزروں گا کیونکہ پچھلے سالوں میں ان موضوعات پر تفصیل سے ہماری گفتگو ہو چکی، ایک موضوع پر پوری کلاسیں ہوئی. تو کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو کہ فنی اعتبار سے ثابت نہیں، یعنی اگر ہم بالکل ٹیکنیکل اعتبار سے دیکھیں تو روایت ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان روایات کو پڑھنے کی علماء نے اجازت دی. مثلا مثال دے دوں، مثلا حضرت قاسم کی شادی ہونے کی روایت کہ حضرت قاسم کا عقد ہوا تھا، فنی اعتبار سے ثابت نہیں، لیکن کیونکہ امکان پایا جاتا ہے، بعض روایت موجود ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ توہین معصوم وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہو تو اس روایت کو بیان کیا جا سکتا ہے. اب حضرت قاسم کی شادی کی جو روایت جہاں آئی ہے اسے تو پورا اس پہ ہمارا وہ ہو چکا ہے کہ فنی اعتبار سے ثابت نہیں ہے، لیکن پھر بھی عقد قاسم کی روایت کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. مثلا اگر ہم فتاوے دیکھیں، بس میں تیز رفتاری سے گزروں گا. مثلا آیت اللہ صادق روحانی نے فتویٰ دیا ہے کہ اس روایت کو پڑھا جا سکتا ہے، تفصیل اپنے مقام پر. اور آیت اللہ بہجت کا اگر آپ فتویٰ دیکھیں، ان سے پوچھا بھی گیا ہے کہ بہت سارے جو شبیہ خوانی اور تعزیہ خوانی ہوتی ہے، روزہ خوانی ہوتی ہے، جس کے لیے ہمارے پاس سند معتبر نہیں ہوتی، مثلا ازدواج حضرت قاسم، اس کا کیا حکم ہے، کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، اگر معلوم باشد کہ نقل از بعض تواریخ و روایت ہاست اشکال نہ دارد. اگر معلوم ہے کہ بعض تاریخوں میں روایتوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے تو اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب دیکھیں، اگر آپ صرف سوشل میڈیا کے اوپر کتنا زیادہ طوفان برپا ہوتا ہے کہ ارے کیا تو یہ کر دیا اور حضرت قاسم کا جو کردار کشی کی جا رہی ہے، کیا کیا باتیں، وہ تمام افراد مراجع کے تمام فتاوے سے لا علم ہے. فنی اعتبار سے کسی چیز کا ثابت نہ ہونا الگ ہے، لیکن اس کے معنی جھوٹا ہونا نہیں. روایت میں اگر آیا اور توہین کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے اور اس کا احتمال وقوع یعنی اس کا پائے جانے کا امکان موجود ہے تو اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. آپ نے آیت اللہ صادق روحانی کا فتویٰ دیکھا، آیت اللہ بہجت کا فتویٰ دیکھا. اسی طرح سے اسی متعلق آیت اللہ مثلا شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ، انہوں نے بھی اجازت دی ہے، کہا کہ بس 100% کنفرم روایت کے طور پر اس کو نہ پیش کیا جائے کہ احتمال کی صورت میں پیش کیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں. صراط النجات کے اندر باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ خوئی کا فتویٰ موجود ہے. انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ اجازت دی ہے کہ کتاب یا عالم وغیرہ کا حوالہ دے کر اس واقعے کو نقل کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ محسن الحکیم نے اس بات اپنے فتوے کے اندر اجازت دی تھی. میں تیز رفتاری سے کیونکہ مجھے اس موضوع پہ گفتگو نہیں کرنا، میں صرف ایک حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ چاہے فنی اعتبار سے روایت ثابت نہ ہو تب بھی اس کو پڑھنے کی اجازت ہوتی، کیونکہ اگر ایک روایت موجود ہے بس اس میں توہین کا پہلو نہ ہو اور احتمال وقوع کا امکان موجود ہو. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی پوچھا گیا تو کہ ہم حضرت قاسم کی جو عقد کی روایت ہے جو کربلا میں ہوا تھا تو کیا اس کو پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کی صحت ہے، اس کی کیا ہے اس روایت کی؟ تو انہوں نے کہا اس قسم کی جو تاریخی امور ہیں وہ ان کے مصادر یعنی جس جگہ وہ پائی جاتی ہے وہاں اس کتاب سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے اندر معیار جو ہے سند معتبر ہونے کا معیار نہیں ہے اس میں، کیونکہ یہ جو ہے قضائے جو ہیں یہ فقہی مسائل وغیرہ کے طرح کے مسئلے نہیں کہ اس کے اندر سند کا اتنا زیادہ ثابت ہونا معتبر، یعنی پڑھ سکتے ہیں آیت اللہ سعید الحکیم کے فتوے میں بھی. اسی طریقے سے مثلا اگر آیت اللہ شاہرودی کا فتویٰ دیکھیں، ان سے بھی یہ والی بات پوچھی گئی اور اسی کے اندر اس طرح کی کہ حضرت قاسم کی جو
9 محرم کو بہت سے علاقوں کے اندر جو ہے ان کی شادی کا تذکرہ ہوتا ہے، کیا یہ شرعی لحاظ سے حرام ہے یا نہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ذکر مراسم عقد حضرت قاسم علیہ السلام در مجالس بنیت رجا اشکال ندارت بلکہ مستحسن است. انہوں نے تو کہا کہ نہ صرف رجائے مطلوبیت کی نیت سے کوئی حرج نہیں ہے بلکہ مستحسن ہے، قابل تعریف ہے اگر اس کو پڑھا جائے. تو بہرحال اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو علماء اور مراجع کے اندر یعنی وہ اس میں اتنے متشدد نظر نہیں آتے جتنے عام طور پر ہمارے نوجوان نظر آ رہے ہوتے ہیں ان واقعات کے اندر. تو اگر آپ اچھا بہت سی چیزیں تو دیکھیے اس طرح کی ہیں کہ جس میں آپ اس پہ بھی ہماری پوری گفتگو ہو چکی ہے، شوقین جو ہیں جو اس کی تفصیل جاننے کے وہ اس میں پڑھ لیں. ابھی میں تو صرف ذکر کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کا نظریہ اس کے خلاف ہو تو آپ کو بہت بہت چکا ہو رہی ہوں کہ پتہ نہیں یہ کیا باتیں بیان ہو رہی ہیں، لیکن اس میں سارے فتوے ہم نے نقل کیے ہیں. تو بہت سی چیزوں کے لیے تو کوئی روایت بھی نہیں ہے. بہت سی مراسم اعضاء جیسے لوگ ہم نے پچھلی دفعہ گفتگو کیا تھا، کسی مراسم کے لیے کسی روایت کا ہونا ضروری نہیں ہے، بس ایک حرام چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں کوئی. مثلا حضرت قاسم کی مہندی کا مسئلہ فنی اعتبار سے تو سوچیے اس کے اندر عقد قاسم میں تو پھر بھی روایت موجود تھی، مہندی کے لیے تو کوئی روایت ہی نہیں. لیکن بعض معاشروں کے اندر آج بھی نہ صرف یہ کہ آپ دیکھتی ہیں کہ یہ آیت اللہ صادق روحانی سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ بالکل جائز. اور اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ محسن الحکیم نے باقاعدہ فتویٰ دیا تھا مہندی کے جواز کا. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سعید الحکیم نے بھی کہا ہے کہ یہ تو اظہار ایک ہمدردی اور مواسات کے ذکر کے عنوان سے ہوتا ہے، لہٰذا اس کو کرنے میں کوئی حرج نہیں، انہوں نے بھی جائز قرار دی ہے اس کو. اور آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا کہ یہ سب کانٹیننٹ وغیرہ میں محرم کے ایام میں مہندی حضرت قاسم ہوتی ہے اور جھولا حضرت علی اصغر وغیرہ بیان کیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ منتیں اور نیاز وغیرہ یہ سب کرتے ہیں، تو اس کو کرنے میں کیا جواب مانے نہ دارت، کوئی حرج نہیں. تو کیونکہ اگرچہ اس کے لیے کوئی روایت بھی موجود نہیں، لیکن کیونکہ کوئی حرام کام نہیں ہے کہ رسم اعضاء ہے، ہر رسم اعضاء اپنے علاقے اور ماحول کے مطابق جو ہے انسان انجام دے سکتا ہے بشرطے کوئی صریح حرام نہیں ہونا چاہیے. تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں، اور صرف یہ نہیں، عراق کے اندر جو ہے باقاعدہ مہندی کی جو ہے وہ نکالے جاتے ہیں، اور آپ اس کو اب تو کربلا ٹی وی وغیرہ پہ بھی دیکھتی ہیں، جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ اس کو ایک رسم کے طور پر پورا جو ہے وہ وہاں پر منایا جاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا عراق میں، ایران میں بہت ساری جگہوں کے اوپر اس انداز سے یہ چیز ہوتی. اچھا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، یعنی اب تھیم دماغ میں رکھے، میں جو چیز بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ اصل میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو روایت ہے شعر فضہ والی، یہ اس کے کچھ راوی مجہول ہیں، اس وجہ سے یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے، ضعیف روایت کو جو ہے نا بیان نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے اور ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا آج کل اس کا کافی چرچا ہوتا ہے کہ حضرت عباس علمدار نے مکے سے کربلا روانگی کے موقع پر خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر ایک فتویٰ دیا تھا. فنی اعتبار سے یہ خطبہ ثابت نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی علماء کہتے ہیں کہ اس خطبے کو اچھا رجال کے اعتبار سے بھی ثابت نہیں ہے، اور اس کے اندر خود بھی متن میں کچھ ایسی باریکیاں چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے پہ علماء نے سوالات کھڑے کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی جب پوچھا گیا مراجع سے کہ آپ یہ بتائیے کہ کیا مثلا حضرت عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پر جو خطبہ دیا تھا ذی الحجہ کی 7 تاریخ کو، تو کیا اس کو نقل کرنا جائز ہے، جبکہ اسے یہ بھی نہیں پتا کہ خطبہ صحیح ہے یا نہیں. تو آیت اللہ سعید الحکیم نے جواب دیا مذکورہ خطبے کا مصدر ذکر کرتے ہوئے اس خطبے کو نقل کرنا جائز ہے. یعنی جس کتاب سے آپ نے پڑھا ہوا ہے اس کا ریفرنس دیجئے اور اس کو پڑھ سکتے ہیں اس خطبے کو، کوئی حرج نہیں، چاہے فنی بنیادوں پہ ثابت نہیں. اسی طریقے سے مثلا آیت اللہ سیستانی سے بھی والا سوال پوچھا گیا ان کے دفتر سے، تو وہاں سے یہ جواب ہے جس کتاب میں سے دیکھا اس کی طرف نسبت دیتے ہوئے اس کو بیان کرنا جائز. یعنی آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، آپ نے کتاب کا حوالہ دے دیا کہ جناب اس کے اندر یہ خطبہ پایا جاتا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کو بیان کر دیا. تو دیکھیے اب وہی والی بات کہ ضعیف روایات کو فضائل میں بھی اور مصائب میں بیان کیا جا سکتا ہے. تو کسی جگہ آپ پڑھ لیں کہ روایت ضعیف ہے تو فوراً ایسا نہ ہو کہ آپ اس ذاکرہ کے پیچھے لگ جائیں، اس ذاکر کے پیچھے لگ جائیں، اس عالم کے پیچھے لگ جائیں. یہ دیکھیے یہ ضعیف روایتیں لوگ آ کر پڑھ دیتے ہیں، کہاں سے جھوٹی چھوٹی روایتیں. اب ضعیف سے آپ جھوٹی پہ چلے گئے کیونکہ آپ کو ضعیف اور جھوٹی کے درمیان فرق ہی پتہ نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ، ایک فتنے کے طور پر آج کل آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ اور یہ واٹس ایپ وغیرہ کی جو چیزیں اس کو میں ٹامک ٹوئیاں مارنا کہتا ہوں. نوجوان یہ کرتے ہیں کہ ادھر پوسٹ پڑھ لی ادھر پوسٹ پڑھ، اس پہ اپنے اپنے عقیدے سوچ رہے ہوتے ہیں. جو چیزیں آ رہی ہے یہ سب بالکل آتھینٹک چیزیں ہیں. تو ہمیشہ مجتہدین اور مراجع کا نظریات کو دیکھیں. عام کسی شخص کو، عام گلی محلے کے
کوئی بھی اسکالر صاحب ہیں کوئی یا کوئی نوجوان ہے وہ اس طرح کی کوئی چیزیں اپنی تحقیقات کوئی بنا کے پیش کر رہے ہوں اور بظاہر کچھ دلائل بھی دیتے نظر آ رہے ہوں, کچھ حوالے بھی لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں, ان پہ توجہ نہ دیں جب تک کہ اپنے بڑے علماء اور مجتہدین وغیرہ کے اس سلسلے میں حوالے موجود نہ ہوں جس کو آپ کے نزدیک ثابت ہو جائیں. تو ضعیف روایتوں کو بھی بیان کیا جا سکتا ہے فضائل میں بھی اور مصائب میں بھی. باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی سے پوچھا گیا فضائل و مصائب کی روایت کی سند کے لحاظ سے سوال ہوا, تو جواب یہ ہوا کہ اگر کسی روایت کا معلوم نہ ہو کہ یہ جھوٹی ہے یا نہیں ہے تو کتاب یا شخص کے حوالے سے بلا ملاحظہ سند اس کو نقل کیا جا سکتا ہے. یعنی کوئی سند بھی آپ کے علم میں نہیں, کوئی سند بھی اس روایت کی موجود نہیں, تب بھی اس کو بیان کرنے کی اجازت ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ آیت اللہ شیخ جواد تبریزی کا فتویٰ. اور آیت اللہ سید محمود حسن طباطبائی تو ایک بڑی عجیب بات بھی کہتے تھے کہ جب احادیث پڑھتے تھے تو ایک ایک راوی کا نام لے کر پڑھتے تھے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے نا آج کل کہ آپ بھی جب پڑھتی ہیں تو سارے راویوں کا جو نام ہوتا ہے اس کو حذف کر دیتی ہیں, کون پڑھے ان راویوں کے نام. وہ ایک ایک راوی کا نام لے کر پڑھتے تھے وَلَوْ كَانَ راوی ضعیفا, چاہے وہ راوی ضعیف ہی کیوں نہ ہو. انہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ راوی ضعیف ہے, یہ مجہول ہے, اس کا حالات ہمیں پتہ نہیں, تب بھی اس کا نام ضرور پڑھتے تھے. کہتے تھے ان روایات کو پہنچانے والے یہی افراد ہیں. یعنی چلو ہمیں ان کے حالات کا علم نہیں ہے, ہمارے نزدیک یہ ثابت نہیں ہو پا رہے ہیں کہ کس طرح کے ہیں یہ, لیکن اس کے باوجود بھی ان روایات کو انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے. بلکہ وہ کہتے تھے کوشش کرنی چاہیے کہ حوزات علمیہ یا جو دینی مدارس ہیں وہاں پر راویوں کے ناموں کو حفظ کرنے کا بھی ایک سلسلہ ہونا چاہیے. راویوں کے نام بھی یاد کریں آپ, کون سے راوی نے اس کو روایت کیا. عام طور پر حدیث تو آپ کو یاد ہوتی ہے لیکن راوی یاد نہیں ہوتے, کون سے امام کے کس صحابی نے کہا. تو وہ کہتے تھے اس کا بھی ایک اہتمام ہونا چاہیے. لیکن اب دیکھیے کتنی بے شمار روایات ایسی ہیں جو مستحبات اور مکروہات میں جو کہ ضعیف روایتیں, لیکن اسی پر علماء نے فتاوے بھی دی ہیں. یا مثلا جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اس میں آتا ہے مسائل فقہ میں رجاء مطلوبیت کی نیت سے اس عمل کو کرو. اس کا مطلب ہے کہ روایت مجتہد کے نزدیک ثابت نہیں ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے رجاء مطلوبیت وغیرہ کا لفظ استعمال کر دیتا ہے. اس کی اور بھی وجوہات ہیں, لیکن آپ کہیں کہ یہ جو جتنے بھی اس کے اندر کتنے ہی مستحبات اور مکروہات جو ذکر ہو رہے ہیں یہ اکثر ان کے اندر روایات ضعیف ہیں. یہ ساری کی ساری صحیح السند متصل سند کے ساتھ روایتیں نہیں, بلکہ اس میں کے اندر ایک قاعدہ تسامح وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے. اور قاعدہ تسامح وہ علماء بھی استعمال کرتے ہیں کہ جو کہ خود اس قاعدے کو نہیں مانتے. خیر وہ بھی ایک الگ گفتگو ہو جائے گی. تو بہرحال رجاء مطلوبیت کی نیت سے جو اعمال ہیں یہ عموماً عام طور پر ثابت شدہ روایتیں نہیں ہوتی ہیں, لیکن پھر بھی علماء کہتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں کہ اگر میں مثال دینی شروع کروں کہ کتنے ہی نمازوں کے اندر جو مستحبات آپ اس کے ساتھ انجام دے رہی ہیں وہ ضعیف روایتوں پر ہیں, لیکن میں ذکر نہیں کروں گا ان کو, لیکن آپ سارے ان تاکہ کسی شک میں مبتلا نہ ایسا نہ ہو کہ ان کو چھوڑنا شروع کر دیں, کیونکہ اس کے اندر کوئی ایسا اصول موجود نہیں ہے اور علماء اور مراجع تک ان چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ یک جنبش قلم نوجوان فوراً کہتے ہیں یہ راوی ضعیف, فوراً روایت کے اوپر کراس لگا ہوا ایک پوسٹ بنا دی جاتی ہے, سوشل میڈیا پہ یا واٹس ایپ وغیرہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. معلوم نہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے وہ علماء نے اجازتیں دی ہوئی ہیں, تو لہٰذا اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی چاہیے. بلکہ اکثر کچھ تو علماء یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ راوی شیعہ تو چھوڑیے, بعض اوقات سوال بھی کیا گیا آیت اللہ محمود ہاشمی سے کہ کیا یہ روایت میں یعنی روایت کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے کہ مثلا راوی افتحیہ فرقے کا ہو یا زیدیہ فرقے کا ہو یا واقفیہ فرقے کا ہو. تو انہوں نے کہا نہیں, اس کا کوئی نقصان نہیں. ان راویوں سے بھی بعض اوقات اب اس کے پیچھے باتیں ہوتی ہیں, کیا اصول ہوتے ہیں کہ ان راویوں کو لے کر بھی روایت کو پرکھا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے, اور فقط کسی راوی کا افتحیہ ہونا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے میں آپ کو بتا دوں کچھ راوی ایسے تھے, جیسے افتحیہ فرقہ وہ ہے کہ عبداللہ افتح جو چھٹے امام کے بیٹے تھے انہوں نے دعوی امامت کر دیا تھا, اس سے ایک افتحی فرقہ نکلا. اچھا اب کچھ لوگ تھے کہ جو کہ نا گڑبڑا گئے تھے اور کچھ دنوں کے لیے وہ افتحی فرقے کے اندر چلے گئے تھے, بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا, توبہ کر کے دوبارہ مذہب حقہ کو قبول کیا. اب علماء کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ دیکھیں جو روایت اس راوی نے بیان کی ہے کہ کیا یہ اس زمانے کی ہے کہ جب یہ افتحی ہو گیا تھا, یا یہ کہ اس کے توبہ کے بعد کی. اب یہ علماء کی بحثیں, اب یہ نوجوان بچے جو ہیں ہمارے
جو آج کل اس قسم کی خود سے تحقیق کرنے لگے ہیں، بعض اوقات وہ اس چیز کی تحقیق نہیں کر پاتے. یہ علماء اور مراجع اسی لیے تو بیٹھے ہیں اپنی داڑیاں سفید کر کے 90-100 سال کی عمر ہو گئی، اجتہاد انہوں نے کیے ہوئے ہیں، یہ پھر بتاتے ہیں. یہ تو فوراً کہیں گے دیکھیے راوی افتحی ہے، یہ جناب راوی جو ہے زیدی ہے یا واقفیہ فرقے کا ہے، تو اس وجہ سے ان کی روایت کو قبول نہیں کیا جائے گا. لیکن فرماتے اس کا بھی کوئی نقصان نہیں، اس کے اب اپنے الگ پہلو ہیں، بحثیں ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا. اور آج کل ایک اور کتاب ہے جو اس میں وہ مثلا مشرحۃ بحار الانوار کے نام سے آیت اللہ آصف محسنی نے لکھی ہے. اس کے اندر انہوں نے بحار الانوار کی جو روایتیں ہیں، وہ جو ضعیف روایتیں ہیں کہ یہ فلاں فلاں کے اندر راوی ضعیف ہے، تو انہوں نے اکثر روایتیں اس کی اس طرح سے ضعیف قرار دیا ہے ان کو. اب ان کی خود اس کتاب کے اوپر علماء کے اتنے اعتراضات ہیں، وہ میں بھی اس کو نقل نہیں کرنا چاہتا، لیکن کیونکہ یہ بھی ہر بات میں یہ پیش کیا جاتا ہے. دیکھیے مشرح میں انہوں نے جو ہے وہ آیت اللہ آصف محسنی نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا، تو خود علماء نے بلکہ اس کتاب کو لکھنے کے اوپر افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فقط راوی کا نہیں دیکھا جاتا بلکہ بہت ساری اور چیزیں بھی دیکھی جاتی ہیں. اگر راوی ضعیف بھی ہے لیکن اور قرائن پائے جاتے ہیں اس کی صحت کے، تو اس روایت کو قبول کیا جائے گا. فقط راوی کا ذوف نہیں دیکھا جاتا جیسے کہ ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے. تو انہوں نے آیت اللہ حسینی میلانی نے بھی کہا کہ اس کتاب نے خود مؤلف کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور عمومی نقصان بھی. کچھ اور مراجع کے بھی فتاوی سلسلے میں ہیں، لیکن میں اس طرف ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی طور پر ایک کاوش کی ہے، ان کی توہین اور تنقیص جو ہے وہ منظور نہیں ہے، لیکن اس بیس پر ایک فتنہ برپا کیا جائے اور ہر روایت کو ضعیف اس انداز سے قرار دیا جائے تو یہ ایک اچھا رجحان نہیں. اچھا، اب آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے بھی پوچھا گیا. آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے پوچھا گیا کہ یہ آج کل جو مصائب پڑھے جاتے ہیں، دیکھیے اب آپ لوگوں سے براہ راست آپ ظاہر واقعات پڑھتی ہیں، مصائب پڑھیں گی، روایات پڑھیں گی اس سلسلے میں، تو ان سے پوچھا گیا آیت اللہ صافی گل پائیگانی سے کہ مشکوک قسم کی روایات پڑھنا یا بے اساس روایتیں پڑھنا وہ کیا حکم رکھتا ہے. تو انہوں نے کہا خواندان روضہ بے اساس جائز نیست، یعنی جو چیز کہیں پائی نہیں جاتی، آپ نے خود سے دماغ میں ایک مصائب بنا لی اور وہ پیش کر دی، یہ تو بے اساس ہے، کسی روایت میں نہیں ہے، یہ تو پڑھنے حرام ہے، جائز نیست. وہ لیکن آگے فرما رہے ہیں وہ خواندان چیزی کے احتمال صحت آ رہا دہد اگر بصورت احتمال باشد اشکال ندارت، یعنی اگر کسی چیز کا احتمال پایا جاتا ہو، احتمال یعنی امکان ہے کہ چیز واقع کربلا میں پیش آ سکتی ہے، تو فرماتے ہیں اشکال ندارت، کوئی حرج نہیں، اس روایت کو بیان کر سکتے. بے اساس نہیں، کہیں ایسا نہیں کہیں لکھی بھی نہیں اور آپ نے بیان کر دی، خود سے بس ایسی سوچ کے بیان کر دی، نہیں، کسی بھی کتاب کے اندر ہے اور امکان ہے کہ اس کا یہ صحیح ہو سکتی ہے روایت، اس میں کوئی پرابلم کی بات نظر نہیں آ رہی، نہ امام کی توہین ہو رہی ہے، اس واقعے کا پایا جانا ممکن بھی ہے، تو لہٰذا اس کو بیان کر سکتے. اسی طرح سے مثلا آیت اللہ جواد فاضل لنکرانی، اب تو ان کی اردو سائٹ بھی ہے، وہاں جا کر بھی پوچھے، تو اس کا جواب صرف دیکھیے، سوال سے اتنا غرض نہیں ہے آپ کا، فرماتے ہیں کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے صرف اس کا سند معیار اور ملاک نہیں، یعنی بیس صرف سند نہیں بلکہ روایت کا متن بھی ایک بڑی دلیل ہے روایت کے صحیح ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں. یعنی جو ان سے یعنی بعض اوقات ایسا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایت تو امام کا یہ قول ثابت نہیں ہے، لیکن ان کا فصیح و بلیغ کلام اتنا زیادہ ہے، خود چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ غیر معصوم کے لیے ممکن نہیں ہے اس روایت کو کرنا. مثلا اگر کسی کے سامنے دعائے کمیل رکھے یا مثلا صحیفہ کاملہ کی دعائیں رکھیں تو یہ لگتا ہی نہیں کہ کوئی عام آدمی کا یہ کلام ہے، اس کی فصاحت و بلاغت چیخ چیخ کر ثبوت دے رہی ہوتی کہ امام معصوم کی زبان سے ارشاد ہوا ہے. تو کہہ رہے ہیں پھر اس سلسلے میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں اور اس کو تسلیم کر لیا جائے گا. تو بہت سارے دیکھیے اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو کہ مجتہدین کے فتاوی میں ملتی ہیں، لیکن یہ بہت اہم ہے جو آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے بیان کیا، یہ آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہے چیز. اب دیکھیے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے مومنین پر واضح رہے کہ واقع کربلا کے تفصیلی حالات ہمارے علم میں نہیں ہیں، یعنی کتنے شہید ہوئے، کون کون شہید ہوا، کیسے شہید ہوا، کس کی عمر کتنی تھی، کون پہلے شہید ہوا، کون بعد میں شہید ہوا، ہر شہادت کے خاص اور تفصیلی حالات کے بارے میں بہت مختلف اور متضاد روایات موجود ہیں. کچھ روایتیں شیعہ راویوں سے ہیں اور بہت ساری روایات دشمنوں کے واسطے سے بھی نقل ہوئی، لہٰذا میں ان واقعات کی تفاصیل یقین کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے.
ہم یقین کے ساتھ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین اپنے عزیزوں اور مستورات کے ساتھ مدینے سے مکے گئے، اس کے بعد عراق آئے، کربلا میں اپنی اولاد، رشتہ داروں اور مددگاروں، بہت سے عزیزوں کے ہمراہ شہید ہو گئے۔ امام حسین کے بقیہ خاندان کو قید کر کے کوفہ و شام پہنچایا گیا، ان میں سے جو بچے اور مستورات زندہ بچے وہ مدینے پہنچ گئے۔ ان کے سفر کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں بھی بہت تضاد پایا جاتا ہے، اور صحیح تفصیل صرف اور صرف ائمہ کے پاس ہے یا امام زمانہ کے پاس ہے۔ معصومین کو ظالموں کے ظلم سے اتنی فرصت ہی نہیں تھی کہ واقعات کربلا کی تفصیلات سے مومنین کو آگاہ کریں۔ اگر خدا چاہے گا تو قیامت کے دن ان تمام واقعات کا انکشاف کرے گا، لہذا مومنین کا فریضہ ہے، اب سنیے، لہذا مومنین کا فریضہ ہے کہ کسی خبر کو جب تک کہ اس کے جھوٹا ہونے کا یقین نہ ہو اور اس میں اہل بیت کی رتی برابر بھی اہانت نہ ہو تو اس کو جھوٹا نہ سمجھا جائے، اگرچہ وہ دوسری روایتوں کے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ ابھی اس کے اندر بھی یہ چیز آئے گی کہ اس میں کیونکہ معصوم کی بھی کوئی توہین نہیں ہے اور 100% جھوٹا بھی اس کو نہیں کہا ہے علماء نے اس روایت کو شعر فضہ والی، تو فرماتے ہیں چاہے دوسری روایتوں کے مخالف ہی کیوں نہ اس کو جھوٹا نہ سمجھا جائے، کیونکہ واقعات کربلا کی جتنی بھی روایات ہیں اس کے اندر میں نے آپ سے پہلے کہا کہ وہ ان کی تفاصیل پتہ نہیں ہے، آپس میں تضاد بھی بہت پایا جاتا ہے۔ اچھا، تو آپ نے دیکھا کہ اس پر آپ غور و فکر بعد میں بھی سن کر کیجئے گا، کتنی اہم باتیں فتوے کے اندر ہوئی ہیں، تو لہٰذا فوری طور پر رد کرنے کا ایک سلسلہ آج کل شروع ہو گیا جو فتنے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ اس وجہ سے مجھے بہت سی چیزوں کو آپ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں کے علم میں بھی نہ ہو، لیکن جو سوشل میڈیا وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں وہ دیکھیں گے کہ کون سی چیزیں کس طرح فتنے کے طور پر پھیلائی جا رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ شبیری زنجانی سے بھی پوچھا گیا کہ روزہ ہے سند ضعیفی دارن، کہ اگر جو ایسے مصائب پڑھنا کہ جو کہ ضعیف سند کے ساتھ ہوں، یہ تھوڑی آواز کو کم کروا دیں، ضعیف روایات، تو انہوں نے کہا کہ خواندن بدون استناد و بصورت احتمال وقوع جائز است، یعنی آپ کے پاس سند بھی نہیں ہے، بغیر سند کے آپ پڑھ رہے ہیں، اگر اس کے احتمال وقوع موجود ہے تو یہ جائز ہے۔ البتہ پھر فرماتے ہیں کوشش کرنی چاہیے کہ حتی المقدور منابع معتبر سے روایت کو نقل کریں، لیکن وہ تو صحیح بات ہے، اس میں کوئی پہلو نہیں ہے ایسا، لیکن بغیر سند کے بھی اگر اس روایت میں کوئی عقلی قباحت نہیں ہے کہ ایسی چیز ممکن ہے ہونا، یہ کم کیجیے، آوازیں تو اور بڑھ گئی، تو بغیر کسی سند کے بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ اس کے احتمال وقوع کا امکان پایا جاتا ہو۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، سوال براہ راست یہ تو نہیں ہے لیکن کچھ اس متعلق ہے کہ کسی معصوم کے قول کو حالت روزہ میں آپ نے نسبت دے دی صحیح سمجھ کر، یا آپ کو ظن تھا کہ یہ امام کا قول ہے اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں یہ تو امام کا قول نہیں تھا، تو کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر براہ راست آپ نے امام سے نسبت دی کہ امام نے یہ فرمایا اور بعد میں پتہ چلا کہ نہیں تو امام نے نہیں فرمایا تھا، تو کہہ رہے ہیں احتیاط واجب ہے کہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا، کتاب کا ریفرنس دے دیا تھا، یا آپ نے کہا کہ روایت کی گئی ہے، روایت میں یہ بات آئی ہے اور پھر بعد میں خلاف نکلا اس کے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں روزہ باطل نہیں۔ یعنی اگر آپ کتاب کا حوالہ دے دیں یا راوی کا حوالہ دے دیں یا کسی عالم کا حوالہ دے دیں تو پھر اس سلسلے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور اس روایت کا بیان کرنا جائز ہو جاتا ہے۔ اور یہی آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ ایسی حدیث نقل کرنا جس کی صحت کا یقین نہ ہو، یہ ان کی آفیشیل سائٹ ہے، اس پہ بھی سوال ہے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت سے کوئی ایسی حدیث نقل کرے جبکہ اس کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو، جبکہ سننے والے عوام الناس ہو جو ان باتوں میں عام طور پر تمیز نہیں کرتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ پھر کیا بیان کر سکتے ہیں وہاں؟ جواب دیا گیا کہ اگر وہ حدیث کے صحیح ہونے کا ذکر نہ کرے، یعنی 100% نہ کہے کہ یہ حدیث صحیح میں بیان کر رہا ہوں آپ کو، اور وہ حدیث مشہور ہو تو اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے، حدیث مشہور ہو تو اس کا ذکر کر سکتا ہے، اگر جبکہ اس کو پتہ بھی نہیں کہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، کر سکتا ہے ذکر۔ اچھا، اسی طرح سے آیت اللہ میلانی سے بھی پوچھا گیا، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ معجزات، کرامات اور تاریخی باتیں اس طرح کی جو بھی روایات ہوتی ہیں اس میں ان روایات کو بیان کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔
تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، تو لہٰذا یہاں پر بھی سند اس کی ضعیف ہونے کی بنا، اگرچہ جو شعر فضہ کا واقعہ ہے فنی اعتبار سے اس کی سند ضعیف ہے، لیکن علامہ مجلسی نے باقاعدہ اس کے اوپر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے ان علماء میں سے۔ تو یہ والا سوال ہم نے باقاعدہ آیت اللہ سیستانی کو بھجوایا اور ان سے کہا کہ کیا کسی خطیب کے لیے اس قصہ تاریخیہ جو شعر فضہ والا ہے کہ شعر نے آ کر، حضرت فضہ کے شعر نے آ کر امام حسین کے جسم کی حفاظت کی تھی اور یہ ان کتابوں کے اندر پائے جاتا ہے، ان کتابوں کے نام بھی لکھے، تو کیا کوئی خطیب اس قصہ تاریخیہ کو بیان کر سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، اس کو نقل کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ سیستانی کا بھی فتویٰ اس سلسلے میں ہے، اور یہی والا مسئلہ ہم پورے جو واقع فضہ ہے پورا لکھ کے اور کتابوں کے حوالے کے ساتھ آیت اللہ بشیر نجفی کو بھی بھیجا گیا، وہاں سے بھی جواب یہ آیا کہ اس روایت کو حوالے کے ساتھ نقل کرنا جائز ہے، نقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ان طرح کی چیزوں کے لیے باقاعدہ اس کے خلاف پڑھنے کو آ رہا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جناب یہ جھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہیں عوام کے اندر، جبکہ ایسا نہیں۔ اچھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام افراد جو یعنی دیکھیں کہ ضعیف سند ہونے کے باوجود اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، جو اس کا مذاقہ اڑاتے ہیں ان روایتوں کا، ان روایات کے خلاف لکھتے ہیں، تو ان کے نظریے میں اور مراجع کے نظریے کے اندر کتنا فرق پایا جاتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ بالکل صحیح السند روایت، لیکن صحیح روایت کی سند کمزور ہونے کے باوجود بھی اس کو بیان کرنے کی علماء نے اجازت دی، یہ ہے اصل پوائنٹ۔ جبکہ دوسری طرف سے ایسا ایک تاثر پیش کیا جاتا ہے عام طور پر نوجوانوں کی طرف سے کہ جیسے اس روایت کو بیان کرنا، پیش کرنا ہی حرام ہے، یا اس کا مذاقہ اڑانے لگے ہیں آج کل، مذاقہ۔ اچھا اب ایک اور بھی بات بیان ہو جائے کہ اس میں دیکھیے شدت پسندی بعض اوقات اس تک ہے اور بعض اوقات وہ علمی حلقوں کے اندر بھی آ جاتی۔ اب جو اصول کافی کا ترجمہ کیا گیا ہے جواد مصطفی نے، یہ جو پرنٹ ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اس روایت کا ترجمہ کرنے سے روگردانی کی، تو کتنا غلط اور نامناسب کام ہے۔ یعنی علمی حلقوں میں اس لحاظ سے ایک بے چینی پائی جاتی ہے کہ کام تو جب غیر شیعہ افراد کرتے ہیں، جیسے کہ احادیث کے ضمن میں آیت اللہ خوئی نے باقاعدہ البیان فی تفسیر القرآن کی جو تفسیر قرآن آقا خوئی نے لکھنا شروع کی تھی اور اس کی ابھی پہلی ہی جلد آئی تھی، تو اس کے اندر بھی آقا خوئی نے باقاعدہ احتجاج کیا ہے کہ بہت ساری روایات ہمارے برادران اہل سنت صحیح بخاری میں سے نکال رہے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں بھائی اتنی بات ثابت نہیں تھی، تو اصل کتاب محفوظ رہنی چاہیے۔ یعنی آپ کا کوئی نظریہ، آپ کے نزدیک کوئی چیز ثابت نہیں ہے تو آپ اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، آپ اس حدیث کو نکال دیں گے، یہ غیر صحت مندانہ علمی رویہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لکھ دیں کہ اختلافی نوٹ نیچے لکھ دیں، وضاحتی نوٹ لکھ دیں، لیکن روایت کا ترجمہ کرنے سے اجتناب کرنا یا روایت کو حذف کر دینا، نکال دینا، یہ انتہائی نامناسب ہے، یہ علمی لحاظ سے ایک متشدد رویہ ہے۔ تو بہرحال اچھا، پھر اس میں ایک اعتراض یہ ہے کہ جناب کربلا میں حضرت فضہ کا موجود ہونا ثابت نہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ روایت صحیح نہیں لگ رہی۔ اچھا اتنا بتا دیا جائے کتنی کتابیں ایسی لکھی گئی ہیں جو حضرت فضہ کے حالات پر ہیں، اس کے اندر باقاعدہ حضرت فضہ کا موجود ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ان تمام کتابوں کے حوالے سے بھی اتنا وقت نہیں اس کو پڑھا جائے۔ معالی السبتین کے اندر شیخ مہدی الحائری نے جو لکھی ہے کتاب معالی السبتین، اس کے اندر باقاعدہ روایات موجود ہیں، اور اسرار الشہادات جو علامہ دربندی کی کتاب ہے اس کے اندر روایات موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ اتنا اور بتا دوں کہ بعض اوقات اسرار الشہادات جو ہے یہ علامہ دربندی کی، اس پہ بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ بالکل غیر معتبر کتاب ہے۔ چند ایک باتیں ظاہر ہے وہ دیکھیے ہر کتاب پوری قرآن کی طرح سے معتبر تو کوئی بھی نہیں مانتا، چند باتیں اگر اس قسم کی آ گئی ہیں اس کے اندر، لیکن یہ بہت ہی فاضل علامہ دربندی جو ہے تمام علماء نے بہت تعریف کی۔ آیت اللہ حسین میلانی نے کہا کہ مؤلف بزرگ است، بہت عظیم مؤلف تھے یہ لکھنے والے،
اور البتہ بعض مطالب اس کے اندر محل کلام ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے، وہ ایک الگ ہے، لیکن پوری کتاب کو جھوٹا آپ نہیں قرار دے سکتے، جیسے کہ عموماً ایک رویہ ان کتابوں کے خلاف بنتا جا رہا ہے، یہ بھی خود ایک فتنہ ہے۔ اچھا، تو اس روایات سے بھی بات پتہ چلتی ہے کہ علماء نے ذکر کیا اور قرائن بھی پائے جاتے ہیں کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ مسلسل حضرت فضہ ساتھ رہتی تھی، یعنی ممکن نہیں تھا کہ اتنا شروع سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ رہنا ان کا، اور اس کے بعد جب واقع کربلا جیسی اتنا اہم ترین ایک واقعہ ہونے والا تھا تو اس میں حضرت فضہ وہاں پہ ان کے ساتھ نہ ہو، وہ مدینے میں رہ جائیں، یعنی یہ خود ممکن نہیں ہے، حتیٰ کہ خاندان اہل بیت کے ساتھ اس قدر ساتھ رہی ہیں کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جب شام چلی گئی تھی اور پھر وہیں پر ہی ان کا انتقال یا شہادت ہوئی ہے، تو خود فضہ کا بھی وہیں قبرستان باب الصغیر جو آپ لوگ گئے ہوں گے، جو بھی شام گئے ہیں، وہیں پر حضرت فضہ کی قبر اور مزار بھی، تو ہر جگہ ساتھ ساتھ ان کا رہنا، ساتھ ساتھ رہنا ہی خود تو بہرحال یہ اتنا بڑا ایک ایشو نہیں ہے ان کا ساتھ ہونا، یہ ایک اطمینان بخش واقعہ ہے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ جناب اس میں آخری راوی جو یہ روایت بیان کر رہا ہے نا، یہ تو 100 سال بعد کا ہے، اس نے خود سے کیسے یہ روایت بیان کر دی؟ جو راوی بیان کر رہا ہے اس پہ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ 100 سال بعد کا ہے راوی۔ تو دیکھیے بعض اوقات ممکن ہے مرسل روایات میں بعض راوی درمیان سے حذف ہیں، اور اس طرح کے تاریخی واقعات میں جو نہ واجبات و حرام سے متعلق ہیں نہ عقائد واجبہ سے متعلق ہیں، اس میں اس طرح کی مرسل باتیں بیان کر دی جاتی ہیں۔ بعض اوقات کبھی تفصیل میں نہ جانے کی وجہ سے بھی کچھ راوی بہت سی روایات کے اندر راوی حذف ہو جاتے ہیں، مثلا کوئی بات آپ نے بیان کرنا ہو تو آپ براہ راست بھی کچھ واقعات آپ یہ نہیں کہہ سکتی میں نے یہ بات سنی ہے فلاں ایک شخص سے، پھر اس شخص نے اس شخص سے، اس نے اس سے، اور پھر فلاں سے سنا ہے کہ امام خمینی نے فرمایا۔ آپ اپنی عمومی زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا نہیں کرتی، جبکہ کوئی واجبات و حرام میں تو لوگ کہتے ہیں بھائی کہاں پڑھا، ایگزیکٹ ریفرنس دیں، کس عالم نے بتایا، لیکن عام جو واقعات ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی کا التزام نہیں کیا جاتا۔ تو بہت سے واقعات کے اندر بھی ایسا ہے کہ مرسل کے کوئی راوی ہے، اس نے درمیان کے راویوں کا ذکر کیے بغیر براہ راست نسبت دے دی، تو واجبات اور حرام کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے فقہا کا متفقہ فتویٰ یہ ہے کہ روایات کا مرسل ہونا یا کچھ راویوں کا درمیان سے غائب ہونا یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں کہ جس پہ روایت کو بالکل ریجیکٹ کر دیا جائے، اس کا احتمال ہے، امکان پایا جاتا ہے کہ راوی نے درمیان کے راویوں کا ذکر نہیں کیا ہو۔ اچھا، اب ایک بہت بڑا اعتراض جو اس روایت کے اوپر ہے وہ یہ ہے، اور وہ بڑا ویلڈ ایک لحاظ سے اعتراض ہے، کہ جس میں اثر امام حسین علیہ السلام کی پامالی کی جو روایات ہیں ان کا اس روایت سے ایک ٹکراؤ ہے۔ بھائی اگر شیر فضہ نے جسم کو پامالی سے بچا لیا تھا تو ان روایات کا کیا کریں گے جس میں کہ پامال ہوا ہے جسم؟ دیکھیے سوال تو بڑا اچھا ہے نا، اور یہ ایک لحاظ سے بڑا ویلڈ ایک اعتراض بھی ہے۔ اچھا، اگر پامالی ثابت ہے، البتہ یہ کوئی اجماعی مسئلہ اس کو نہیں کہنا چاہیے، بہت سے علماء ایسے ہیں ہمارے، اگرچہ اطمینان بخش بات یہی ہے کہ جس میں اثر پامال ہوا تھا، اب وہ شیر فضہ کی روایت کا اس سے کیا تطبیق ہوگی وہ بھی آگے چل کر آئے گا، لیکن اطمینان بخش بات یہی ہے، روایات سے ہی پتہ چلتی ہے، علماء نے جو ذکر کی ہے بہت کثیر تعداد میں علماء نے ذکر کی جس میں اثر امام حسین پامال ہوا تھا، اور لیکن علامہ مجلسی اس کو نہیں مانتے۔ علامہ مجلسی اس بات کے انکاری تھے، اور وہ شیخ کلینی کی اس روایت کی اس کے مطابق شیخ کلینی نے بھی اس لحاظ سے انکار کیا، لیکن جو علامہ مجلسی ہیں وہ یہ کہتے تھے بہار کی کہ جس میں اثر جو ہے وہ پامال نہیں ہوا، اور انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ بہار الانوار کی 45ویں جلد کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ 60ویں جلد کے اندر بھی ہے کہ انہوں نے بہرحال اس روایت پامالی کو قبول نہیں کیا ہے بلکہ اسے غیر ممکنات میں سے قرار دیا۔ اچھا، اب بہت سارے علماء ایسے ہیں ہمارے جیسے شیخ مفید ہیں، انہوں نے کتاب ارشاد کے اندر پامالی کی روایت کا تذکرہ کیا ہے کہ کہا کہ جو عبید اللہ ابن زیاد تھا اس نے باقاعدہ اس پر انعام مقرر کیا تھا، پھر
عمر ابن سعد نے اعلان کیا کون ہے کہ جو کہ لاش امام حسین کو پامال کرے گا. 10 افراد نے رضامندی کا اظہار کیا. اچھا یہ جو روایتیں ہیں پامالی کی یہ باقاعدہ تاریخ طبری میں بھی ذکر ہوئی ہیں. اس کے علاوہ مروج الذہب جو علامہ مسعودی کی کتاب ہے اس کے اندر بھی اہل سنت علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے لیکن انہوں نے بھی پامالی کی روایات نقل کی ہیں. اس کے علاوہ انصاب الاشراف جو کتاب ہے علامہ بلازری کی انہوں نے بھی نقل کی ہیں. شیعہ سنی تمام اکثر کتابوں کے اندر بلکہ جو لحوف ہے ابن طاؤس کی اس میں اور شیخ مفید کی کتاب ارشاد ہے اس کے اندر ان روایات کو نقل کیا گیا ہے پامالی کی. اچھا البتہ جو شیعہ حضرات ہیں ان میں علامہ مجلسی نے اس کا انکار کیا ہے اور شیخ کلینی کی اس جو روایت ہے اس کے مطابق اگر ان کا بھی انکار ہم سمجھیں. اچھا اور اہل سنت علماء میں سے البدایہ والنہایہ کے جو ابن کثیر ہیں انہوں نے بھی انکار کیا ہے لاشوں کی پامالی کا. البتہ زیارت ناہیہ کے اندر پامالی کا تذکرہ ہوا ہے. اچھا علامہ مجلسی نے اس روایت شیخ کلینی جو اصول کافی کی شرح میرۃ العقول کے نام سے علامہ مجلسی نے لکھی ہے اس میں فرمایا ہے کہ دشمن اس معجزے کو چھپانا چاہتے تھے اس وجہ سے انہوں نے یعنی یہ جو پامالی کا جو تذکرہ آیا ہے روایت کے اندر دشمن اس معجزے کو چھپانا چاہتے تھے شیر فضہ والے اس وجہ سے انہوں نے پامالی کی روایت کا تذکرہ کیا اور انہوں نے افراد نے جھوٹ بولا تھا تاکہ ابن زیاد کی طرف سے انعام جو مقرر ہے کہیں وہ ہاتھ سے نہ نکل جائے. مثلا وہاں سے آ کر کہیں گے کہ شیر وہاں نظر آ گیا تھا اس وجہ سے ہم نے پامال لاشے کو نہیں کیا اور ڈر کے وہاں سے چلے گئے تو ابن زیاد کی طرف سے یا تو انعام ملنا ہی نہیں تھا یا کم انعام ملتا ان کو. تو اس لحاظ سے انہوں نے اس کے اوپر اپنا ایک اعتراضی نوٹ لکھا ہے علامہ مجلسی نے. البتہ بڑی تعداد میں علماء ہیں جن کے کہنے سے یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ لاشا پامال ہوا تھا اور روایتوں کے اندر باقاعدہ یہ بات آئی ہے کہ بہت لہیم شہیم گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا. خود مصائب کے اندر سے ایک بہت بڑی مصیبت ہے یہ کہ انتہا سے زیادہ وزنی گھوڑوں کا انتخاب کیا گیا تھا اور باقاعدہ ان کی نال بندی کی گئی تھی. اور باقاعدہ جو 5ویں صدی ہجری کے عالم ہیں ہمارے علامہ کراجی کی انہوں نے ایک کتاب التعجب لکھی ہے 5ویں صدی کے. بنو سرج جو تھے وہ باقاعدہ ان گھوڑوں کی جو سمیں تھیں ان کی جو نال اس کے اندر لگائی گئی تھی جو خاص طور پر پامالی کی نال لگائی گئی تھی ان نالوں کو نکال کر وہ لوگ لے گئے تھے اور خیر و برکت کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں پر ان نالوں کو لگایا تھا. علامہ کراجی نے اپنی کتاب تعجب کے اندر اس بات کو لکھا اپنے گھروں کے دروازوں پر. آج بھی لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ گھوڑے کی نال کو اپنے گھروں کے دروازوں بعض اوقات ہو سکتا ہے ان کے دماغ میں یہ نہ ہو اور بہت سے تعصب کے اندر بھی لگاتے ہوں گے ناصبی طرح کے افراد ہیں اور گھروں کے دروازوں پر اس طرح سے اس کو لگانا کہ یہ بہت خیر و برکت کا باعث ہے. کیونکہ بنو سر جب گئے تھے تو اچھا کچھ گھوڑے ان میں سے جنہوں نے پامالی کے اندر جن گھوڑوں نے جن کو حصہ دلوایا گیا تھا وہ تو ظاہر مخصوص گھوڑے تھے اس میں سے کچھ گھوڑے مصر لائے گئے تھے اور وہاں بنو سرج نے ان کو دروازوں پر ان کی نالینیں لگا کے لگایا تھا اور کیونکہ وہ تو ظاہر اتنا نہیں تھے تو ان نالوں کو نالین جو گھوڑوں کی نال تھی ان کو دیکھ کر مزید بنوائی گئی تھی نالیں اور انہوں نے اپنے گھروں کے دروازوں پہ سبوں نے لگایا تھا وہاں پر. تو بہرحال اچھا یہ جو ہے اس کو بعد میں اس کو ایک گڈ لک کی علامت کے طور پر آج بھی اگر آپ ہارس شو اور وہ اس کو ذرا اس کی تحقیق میں جائیں تو لوگ اس کو گڈ لک کی علامت کے پیسہ آئے گا مال و دولت میں اضافہ ہوگا اس کے طور پر لگاتے ہیں. اور بعض اوقات اب تو انگوٹھیاں بھی اور زیورات عورتوں کے بعض اوقات اگر آپ دیکھیں تو اس کو بھی ہارس شو کی شیپ کے وہ زیورات ہوتے ہیں. لوگوں کو پتہ نہیں اس کے پیچھے اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے حتیٰ کہ بہت سے افراد فیشن کے طور پر بھی ان چیزوں کو ہاتھوں پہ لگاتے ہیں چاہے ان کو پتہ نہ ہو کہ اس کے ابتدان مقصد کیا تھا. تو یہ تمام چیزیں دیکھیں اس طرح سے ہے. اور ان 10 ملعون افراد جنہوں نے پامالی کے اندر حصہ لیا تھا اس میں سے ایک ملعون وہ تھا جس نے پامالی کے ساتھ ساتھ امام معصوم کے جسم اطہر کے اوپر جو قمیص موجود تھی جو باقاعدہ بحر الانوار کی 45 جلد میں ہے اس نے باقاعدہ اس قمیص کو بھی لوٹا تھا. تو علماء فرماتے ہیں کہ باقاعدہ ان تمام افراد کے نسب کی تحقیق کی گئی کہ جنہوں نے اس بات کی رضامندی کی تھی کہ ہم لاش امام حسین کو پامال کریں گے. کہہ رہے ہیں تمام علماء نے
متفقہ طور پر یہ بات لکھی ہے کہ وہ سب تحقیق کی گئی تو سارے کے سارے ولد الزنا نکلے تھے. یہ ظاہر ہے کہ کوئی عام آدمی اتنا بڑا اقدام کہ جس میں اطہر کو پامال کرنے والا انجام نہیں دے سکتا تھا. تو بہرحال اور اس کے بعد پھر مختار نے جب قیام کیا ہے تو ان 10 کے 10 افراد کو ڈھونڈ کر لایا گیا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ کر باقاعدہ بہار کی 45ویں جلد کے اندر ہے جکڑ کر مختار کے سامنے پیش کیا گیا اور مختار نے زندہ حالت میں ان کے جسموں پر گھوڑوں کو اس وقت تک دوڑاتے رہے جب تک کہ وہ ہلاک نہیں ہو گئے, واصل جہنم نہیں ہو گئے. ان کے ساتھ بھی مختار نے اسی طریقے سے بہرحال سلوک کیا. اچھا اب آ جائیے پامالی کی روایت اور روایت اس کافی کو کیسے جمع کریں. اس میں تو ہے کہ شیر نے آ کر بچا لیا اور ادھر یہ ہے کہ جناب لاشا پامال ہوا ہے. اچھا اب دیکھیے ایک اس کے اندر یہ ہے علماء نے اس میں جو تحقیق کی ہے کہ دوسری مرتبہ پامالی کا جو ارادہ تھا یہ 11 محرم کو تھا. پہلی پامالی ہوئی ہے 10 محرم کے روز عصر عاشور, اور اس کے بعد پھر بھی جسم اطہر کے واقعات وہاں پہ موجود رہ گئے تھے تو ان کا ارادہ یہ ہوا کہ ان کے جسم کے ذرات بھی باقی نہیں رہنے چاہیے, تو لہٰذا ایک مرتبہ اور پامالی کی جائے. تو اس دوسری پامالی سے شیر نے آ کر بچایا. اچھا اب معلی السبتین اس کے اندر آقا مہدی حائری نے باقاعدہ ایک روایت لکھی. روایت تو کافی ہے, اس کے اوپر پھر مدرسے نے باقاعدہ ایک جو ہے ایک پوسٹ بھی بنائی تھی. اختصار کے ساتھ اس میں بیان کرتے ہیں. اب اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ابو حارث نامی شیر کو مخاطب کر کے کہا, ابو الحارث تجھے معلوم ہے کہ ظالم فرزند رسول کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ فضا نے کہا. یہ سنتے ہی شیر جناب فضا کے ساتھ چل پڑا. میدان کربلا میں آ کر شیر نے اپنے آپ کو لاش مظلوم پہ گرا دیا. کافی دیر کے بعد شیر نے لاشے کے گرد طواف شروع کر دیا. جب عمر سعد ملعون نے دیکھا تو اپنے سپاہیوں سے کہا اب لاش حسین کے قریب نہ جانا. فاضل مقداد لکھتے ہیں کہ ان ظالمین کا پروگرام یہ تھا کہ لاش حسین کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے اور دفن کرنے والوں کو ایک ذرہ بھی نہ ملے. اس منصوبے کے تحت پہلے تو 10 ظالمین نے صرف اس پہ پامالی کرنے پہ اکتفا کی, لیکن جب دوسری مرتبہ ابن زیاد ملعون کا حکم آیا کہ لاش حسین کا ایک ٹکڑا بھی سلامت نہیں ملنا چاہیے تاکہ قبر امام حسین بھی نہ بن سکے, اس وقت حضرت زینب کی اجازت سے جناب فضا نے شیر کو بلایا اور شیر نے دوسری پامالی سے لاش مظلوم کو تحفظ دیا. اس کا مطلب ہے پامالی کی جو روایات ہیں وہ پہلے عصر عاشور والی وہ بالکل کنفرم اور ثابت ہیں. البتہ اس دوسری پامالی سے جسم ان کا باقی رہ جائے, ان کی قبر بن سکے, اور وہ اس سے بچانے کے لیے دوسری مرتبہ جو ہے وہ شیرا کو بلایا گیا. اچھا اب باقاعدہ پھر علامہ برغانی کے حوالے سے بھی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے بھی کہ شیر فضا نے یہ چیز نہیں ہونے دی تھی. اور اچھا اب اس پہ ایک اعتراض اور کیا جاتا ہے, بھائی شیر کو پہلی پامالی سے پہلے کیوں نہیں بلا لیا؟ دیکھیے اب دیکھیے اعتراضات تو مختلف ہوتے ہیں نا. دیکھیے اس طرح کے قیل و قال کے لیے آپ کوئی مسلم و ثبوت جو 100% واقعہ ہو وہ بھی آپ پیش کر دیں, اس کے اندر سے 20 ایسے سوال ہم نکال کے دکھا دیں گے آپ کو. مثلا میں اگر مثال دوں, جس وقت ابرہا آیا تھا مکے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے تو اس وقت آسمان سے ابابیلیں آئی تھیں اور ان کے جو ہاتھی تھے ان کو لاشوں کو جو ہے وہ ان کو بھس بنا دیا گیا تھا. تو اس وقت کعبے کو بچانا مقصود تھا اور کعبہ بچا لیا گیا, ابابیلیں آ گئیں. لیکن ابن زبیر کا جب واقعہ ہوا اس کے اندر تو ہم دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ پہ منجینقوں سے حملے کیے گئے, اس کو آگ بھی لگائی گئی, لیکن اس وقت ابابیلیں نہیں آئیں. اس وقت کیوں آئیں اور اس وقت کیوں نہ آئیں؟ کتنا ایسا آپ کو ملتا ہے کہ جناب حجر اسود جو یہاں پر لگا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ یعنی قرامتہ جو ایک زمانے میں فرقہ تھا باقاعدہ حجر اسود کو اکھاڑ کر یہاں سے لے گئے تھے. 20 سال تک حجر اسود وہاں پر موجود نہیں تھا, اور لوگ خالی جگہ کا ہی بوسہ لے کر چلے جاتے تھے. کہاں تو اتنی حفاظت ہوتی ہے کعبے کی اور معجزات دکھائے جاتے ہیں, ابابیلیں آ جاتی ہیں اور حجر اسود کو اکھاڑ کے لے جائے گیا, کوئی بھی معجزہ نہیں ہوا. تو اس کے ابھی بھی اگر آپ دیکھیں لوگ حاجیوں کے بھیس میں آتے تھے اور ہتھوڑے ساتھ لاتے تھے, اور جیسے حجر اسود کے قریب پہنچتے تو ہتھوڑا مار کے تو یہ پتھر ٹوٹ گیا. اس وقت جو حجر اسود کا جو ہے یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو اس طرح ٹوٹے ہوئے پیسز کے اندر ہے حجر اسود, یعنی یہ ایک سالم پتھر نہیں ہے بلکہ اس کی پتھر کے ٹکڑے ہیں, کیونکہ کئی دفعہ ہتھوڑے مار مار کے سے توڑا جا چکا ہے.
تو اس وقت بھی کوئی معجزہ نہیں ہوا. تو امام نے کب معجزہ دکھایا, کب معجزہ نہیں دکھایا, کب امام اپنے علم کو استعمال کر کے معجزے سے اپنی جان بچاتے تھے اور کبھی نہیں بھی بچاتے تھے. تو یہ جو حکم خدا ہوتا تھا, جس طرح سے ان کی مصلحت ہوتی تھی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ واقعہ اس وقت کیوں نہیں ہوا اور اس وقت کیوں ہوا اور تب کیوں نہیں ہوا اور تب کیوں ہوا. یہ تمام کیوں, کیا, کیسے, قیل و قال تو ہر واقعے کے اندر نکالے جا سکتے ہیں. تو جو بھی حکم خدا تھا, جو بھی ظاہر خاندان اہل بیت تھا, اس کو پتا تھا کہ مصلحت کب ہے, کب شیر کو بلانا ہے, کب نہیں بلانا ہے, اس لحاظ سے اس کا امکان پایا جاتا ہے. اچھا, پھر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ جناب حضرت فضہ کو کیسے علم ہوا تھا؟ حضرت فضہ کو کیسے علم ہوا کہ کل لاشیں پامال ہوں گے؟ تو دیکھیے, گھوڑوں کی نال بندی کی جا رہی تھی اور خود وہاں پر کربلا کے میدان میں موجود تھی فضہ, اور ان کے جو جس طریقے سے سب چیزیں ہو رہی تھی, اگر نال بندیاں اس طرح سے ہو رہی ہوں تو سنگن مل جاتی. تو اس لحاظ سے کہ ان کو کیسے علم ہوا تھا کہ کل لاشوں کو اس طرح سے پامال کیا جائے گا؟ تو اس کا ہونا کوئی بعید نہیں ہے. خود ایک جگہ پہ انسان موجود ہو, گھوڑوں کی نال بندیاں کی جا رہی ہوں, آوازیں آ رہی ہوں, تو پتہ چل جاتا ہے. پھر یہ کہ بات یاد رکھ لیجئے کہ بہرحال ائمہ کے جو اصحاب تھے خاص, ان کے پاس علم بلایا و منایا تھا, کچھ ایسی مستقبل کی باتوں کا علم تھا. تو فضہ جو خاندان رسالت کے ساتھ اتنے عرصے سے موجود تھی, اور خاندان اس واقع کربلا کی کتنی تفاصیل اہل بیت پہلے سے جانتے تھے, گھروں میں تذکرہ ہوتی تھی, اس لحاظ سے کوئی متعجب بات نہیں ہے کہ اس پہ تعجب کا اظہار کیا جائے کہ ان کو کیسے پتہ چلا. یہ تو بلکہ اگر کوئی اس طرح کا علم نہ بھی ہو تو آثار و قرائن سے دیکھ کر انہیں پتہ چل رہا تھا کہ نال بندی ہو رہی ہے اور دوبارہ ان ظالموں کا یہی ارادہ ہے. اچھا, پھر یہ کہ یہ کتاب کون سی کتابوں میں, بہت ساری کتابوں کے اندر ہے یہ واقعہ. جناب اصول کافی کے اندر تو آپ نے ابھی ہی دیکھ لیا, اس کے علاوہ بہار الانوار کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اس کے علاوہ العوالم جو کتاب ہے اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے, اس کے علاوہ انوار نعمانیہ کے اندر محدث نعمت اللہ جزائری نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے, اور اس کے علاوہ جلاء العیون جو ہے علامہ مجلسی کی, اس کے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے, اور اس بات الہدات کے اندر شیخ حر عاملی نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. تمام علماء اس واقعے کو پڑھتے آ رہے ہیں, مؤلف سبتین کے اندر اس کو لکھتے آ رہے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. تو اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ واقعہ اتنا ہی ناقابل بیان ہوتا تو یہ علماء کبھی اس کو اس طرح سے اتنی ساری کتابوں کے اندر اس کو ذکر نہیں کیا جاتا. منتخب تروحی کے اندر بھی یہ واقعہ ہے. اچھا, یہاں پر ایک نسبت دی جاتی ہے شیخ تروحی کی کتاب المنتخب کے اندر. البتہ علماء نے جنہوں نے تحقیق کی, میں براہ راست نہیں دیکھ سکا, لیکن جنہوں نے تحقیق وہ کہتے ہیں کہ یہ بات ان کی نسبت صحیح نہیں. وہ یہ ہے کہ روایت کے اندر کہ اس وقت جو شیر آیا تھا وہ حضرت علی علیہ السلام تھے, انہوں نے آ کر دوسری مرتبہ لاش کو پامالی سے بچایا. اچھا, ابھی اور بتا دوں کہ بہرحال یہ جو واقعہ ہے, یعنی اصلاً وہ جعفر نقدی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے, وہ شیر فضہ والا واقعہ جو صحیح جو ویسا واقعہ ہے جو روایات کے اندر آیا ہے, وہ جعفر نقدی نے بھی اپنی کتاب زینب کبریٰ میں لکھا ہے. اس کے علاوہ جواد محدثی, ان کی کتاب جو موسوعات و عاشورہ کے نام سے انسائکلوپیڈیا جواد محدثی کا عاشورہ کے موضوع پر, اس کے اندر بھی اس واقعے کو لکھا گیا ہے, اور اس واقعے کو انہوں نے ناسخ التواریخ کے حوالے سے نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. یہ جواد محدثی کتاب ہے اسد کربلا, اس کا ایک باقاعدہ ہے, اس میں پورا واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور اس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کیا ہے. اچھا, اسی طرح سے اب منتخب تروحی کے اندر جو نسبت دی جاتی ہے کہ جناب, اور اس لحاظ سے بہت ساری وہاں پر وہ بھی بنائے جاتے ہیں, تو یہ علماء نے کہا ہے کہ دیکھیے یہ بات اس طرح کی شبیہ بنانا جس میں نسبت براہ راست کہ یہ جو شعر آیا تھا امیر المومنین تھے, یہ بالکل غلط ہے. اس طرح کی شبیہیں بھی نہیں بنانی چاہیے, اور نہ ہی اس طرح کی کوئی نسبت ان سے دینی چاہیے. یہ امیر المومنین علیہ السلام کی توہین ہے کہ کائنات کا اتنا پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عظمت و جلالت رکھنے والی شخصیت, وصی رسول, خلیفہ بلا فصل, وہ ایک جانور کی شکل میں آئے. یعنی اس لحاظ سے اس روایت کے لحاظ سے اگر کوئی اس بات کی نسبت امیر المومنین سے دے تو یہ ناممکن ہے, بلکہ توہین کا پہلو ہے اس کے اندر. لہٰذا اس طرح سے اس کو نقل نہیں کرنا چاہیے کہ امیر المومنین خود آئے. بہت سی ایران کے اندر بھی اس طرح سے چیزیں ہوتی ہے, لیکن علماء نے اس پہ بھی ناگواری کا اظہار کیا ہے, اور عراق کے کسی اور جگہ پہ بھی اگر ہوتی ہے تو وہاں پر بھی اس لحاظ سے کہ اس کو شعر فضہ کی حد تک تو بہت سے علماء نے کہا ہے کہ اس کی چلیں تمثیل بھی بنائی جا سکتی, لیکن امیر المومنین سے نسبت دینا یہ حرام ہے, یہ بلکہ گناہ کبیرہ میں بھی چلا جائے گا.
اور یہ بالکل توہین کا ایک پہلو ہے کہ اشرف مخلوقات میں پیغمبر کے بعد جو سب سے عظیم شخصیت ہے وہ ایک کسی حیوان کی شکل میں آئے، ممکن نہیں، یہ توہین شمار ہو جائے گی. تو اس لحاظ سے نہیں اس کو وہ کرنا چاہیے. اور جب بھی اس طرح کی جو تمثیلی پہلو ہے، جب بھی آیت اللہ خامنئی نے بھی جب ایک دفعہ نماز جمعہ تہران میں جو خطاب کیا تھا تو ضمناً اس کا کہا تھا کہ یہ واقعہ شیر فضہ والا ہے، یہ تو اس کی ہمیں تفصیلات یعنی پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے اس میں، یعنی اس کا ماجرا ہمیں شیر فضہ کا معلوم نہیں کہ اصل قضیہ کس طور پر ہوا تھا. یہ آیت اللہ انکار نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ قصہ کس طور پر واقع ہوا تھا، لیکن کہا کہ اس طرح کی جو چیزیں یہ جو باقاعدہ شبیہیں بنائی جاتی ہیں، یہ انہوں نے کہا کہ یہ غیر عقلی سا ہے کہ اس سے کیا چیز آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں. خیر یعنی یہ ان کا اپنا ایک لحاظ سے نظریہ رہبر معظم نے جو سلسلے میں بیان کیا، لیکن یہ علماء نے اس کو اس انداز سے پسند نہیں کیا. البتہ یہ ہے کہ دیکھیے جو شعر ہے یہ باقاعدہ شعر فضہ والا واقعہ کہ اس طرح سے وہ آیا جس میں لوگ اس طرح سے وہ باقاعدہ اس کی تمثیلیں بناتے ہیں، اور یہ خود ایران کے اندر بھی ہوتا ہے، اگرچہ اس کو علماء نے ناگواری کا اس کے اوپر اظہار کیا ہے، لیکن بہرحال اگر اس کے اندر ان کو امیر المومنین سے نسبت نہ دی جائے تو کچھ علماء نے بہرحال اس کو اس کی اجازت بھی دی ہے. بس یہ کہ اس میں غم و حزن کا ایک پہلو ہونا چاہیے. البتہ ایک عراق کے اندر بھی اچھا یہ والی رسم کافی پرانی اسی چلی آ رہی، اس طرح کی تمثیل بنانا شعر کی. البتہ دیکھیے علماء نے بہرحال تماثیل وغیرہ یا واقعہ کربلا کو اس طرح سے ویژوالائز کرانے کے متعلق جو کچھ فتاوے وغیرہ بھی دیے ہیں کہ جس سے غم و حزن وغیرہ کے اندر اگر اضافہ ہوتا ہے اور تمثیل بنانے کی انہوں نے اس لحاظ سے اجازت دی. اور خود آیت اللہ سعید الحکیم سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس طرح سے کہا کہ جو ری انیکٹمنٹ ہوتی ہے ٹریجڈی آف کربلا کی، جس میں گھوڑے وغیرہ اس طرح سے جو سمبولک ایک جو ظاہر ایک پورا طریقہ کار ہوتا ہے. جی کوئی مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے بھی اس کی اجازت دی. اچھا بہت سے علماء نے تو باقاعدہ کہا اگر یہ توہین اور ہتک شمار نہ ہو تو اس طرح کی شبیہ سازی کی اجازت ہے، لیکن جہاں توہین اور ہتک آ جائے گی معصومین کی وہاں پر یہ کام حرام ہو جائے گا. اچھا اب ایک عالم گزرے علامہ شیخ فرج العمران، یہ تھوڑی سی بس ایک آخری بات رہ گئی، اس کے بعد تو وقت ختم ہو گیا اس کا. انہوں نے کتاب الاظہار کے نام سے جو ہے وہ لکھی ہے. اس کے اندر اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب حضرت امیر جنگ صفین کے بعد کوفے جا رہے تھے تو کربلا کے راستے سے ہو کر گئے تھے، تو راستے میں ان کی ملاقات ایک شعر سے ہوئی تھی. اچھا دیکھیے شعر کے متعلق بھی یہ باقاعدہ انہوں نے اس کی پوری تفصیل جو ہے علامہ شیخ فرج علامہ عمران کے نام سے جو ہیں انہوں نے پورا اس واقعے کو لکھا ہے کہ جنگ صفین کی طرف جب حضرت امیر جا رہے تھے تو کوفے کی طرف سے کربلا کے راستے ہو کر گئے تھے، تو وہاں پر ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ بیچ میں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھیے جانوروں کے اندر بھی معرفت ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں جانوروں کو کیا پتا، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کبوتر جو ہے مثلا وہ ان کے دشمنوں پر لعن کر رہا ہوتا ہے، اور مثلا جو ہے الو ان کے غم میں عزاداری کرتا ہے. اس طرح کی روایتوں کا بعض اوقات لوگ مذاق اڑاتے ہیں، جبکہ جانور بھی اس طرح کی معرفت رکھتے ہیں. جبکہ روایت میں پیغمبر سے بھی ایک روایت ہے، کیا تم جانتے ہو کہ شیر دھاڑتے وقت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے خداوندہ مجھے نیکوکاروں پر مسلط نہ کرنا. بلکہ ایک عالم نے تو یہاں تک دعویٰ بھی کی کہ آج تک کسی ایک واقعے کے اندر بھی شیر نے کبھی کسی مومن کو نقصان نہیں پہنچایا. میں نے کسی جگہ ایک عالم کا کہیں ان کا ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ حقیقت ہے کہ ایک ہے کہ مجھے نیکوکاروں پر اور مومنین کو مسلط نہ کرنا. آج کل کسی شیر نے کبھی کسی مومن کو نہیں کھایا. تو بہرحال یہ معرفت اس اعتبار سے رکھتے ہیں. تو انہوں نے جو واقعہ لکھا ہے اس کے اندر اپنی کتاب میں، انہوں نے کہا ہے کہ شیر کو انہوں نے دیکھا تو شیر امیر المومنین کو دیکھ کر خوش ہو گیا رستے میں، اور اس نے جس طرح امام کو خوش آمدید کہا اور اپنی ایک مشکل بھی پیش کی. دیکھیے سلیمان اور چیونٹی کا جو واقعہ قرآن کے اندر ہے، حدود کا واقعہ ہے، کہ بہرحال وہ بھی اس طرح کی چیزوں کی معرفت رکھتے ہیں. تو امام نے اس کا شعر کا مسئلہ حل کر دیا. تو شعر نے خوش ہو کر کہا کہ کیا کوئی خدمت ہے میرے ذمے؟ تو کہا کہ تم آج کے بعد سے کربلا کے بیابان میں رہا کرو، اور جب ضرورت ہوگی تو تمہیں بلا لیں گے. اور پھر فرمایا کہ جب جنگ یہاں پر ہوگی اور میرا فرزند حسین
کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کیا جانے والا ہوگا اس وقت تم آ کر ان کو بچانا. تو بہرحال یہ شیر فضہ کا جو واقعہ ہے پورا، یہ وہاں پر اس واقعے کی یاد، کیونکہ روایت اس سلسلے میں موجود ہے، اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے. اس جگہ پر لوگ جاتے ہیں، نوحے پڑھتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں. علماء وہاں پر کچھ چیزیں بیان بھی کرتے ہیں. اس لحاظ سے وہاں پر جانے میں ایسی کوئی بھی قباحت نہیں ہے. اور ٹھیک ہے، نتیجہ بہرحال پوری اس تمام گفتگو یہ نکلا کہ اگر چاہے فنی بنیادوں پر اس واقعے کو راویوں کے اعتبار سے اس کے اندر ایک ضعف پایا جاتا ہے فنی بنیادوں پر، لیکن اس کے باوجود بھی اس روایت کو پڑھ بھی سکتے ہیں کیونکہ اس کے احتمال وقوع کا امکان موجود ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا، اس کا امکان ہے. کسی مجتہدین میں سے کسی نے بھی اس واقعے کو پڑھنا حرام قرار نہیں دیا ہے. تو بہرحال عوام کو جو معجزات ہیں یا فضائل پر مشکوک کرنے کی کوشش کرنا یہ اتنا اچھا کوئی فعل نہیں ہے. ہاں کوئی علمی بہت زیادہ کہیں کوئی گفتگو ہو، کوئی پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھنا ہو، روایات کی تجزیہ و تحلیل کرنے کی کوئی کتاب لکھنی ہو تاریخی واقعات پہ، تو وہاں مختلف پہلوؤں سے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ عوام کے اعتقادی کمزوری ان میں پیدا کرنا اور ہر چیز کو مشکوک قرار دینے کی کوششیں کرتے رہنا، اس سے عوام کے اندر بہت شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اور یقینی باتوں کو بھی پھر وہ شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں. تو لہٰذا کوئی صحت مندانہ اقدام نہیں ہے اس طرح کی باتوں کو عوام کے اندر پھیلا کر ان کو مشکوک کرنا، تاکہ اثر انگیزی اور غم وغیرہ کی کیفیت کو عوام میں سے کم کیا جا سکے. تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ آج ٹھیک ہے اگرچہ واقعہ تو یہ شیر فضہ کے حوالے سے ہماری گفتگو ہوئی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر بہت سارے ضمنی مسائل حل ہو گئے کہ واقعات کربلا کے ضمن میں، مصائب میں، معجزات میں، فضائل وغیرہ کے اندر مرسل روایت بھی اگر ہے تو وہ پیش کی جا سکتی ہے، اور ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو جھوٹا بنا کر جو لوگ جس انداز سے پیش کرتے ہیں وہ مجتہدین کا نظریہ ویسا نہیں ہے، وہ اس کو بیان کرنے کی اجازت دیتے ہیں. تو آج وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.